مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو انتظامیہ کا بہت شکریہ، انہوں نے یہاں لوگوں کے مطالبے پر بیان کی اجازت دی، ورنہ مسجد کی انتظامیہ ہی آج کل آپ کو پتہ ہے بڑی وکھری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا بہت شکریہ۔ دوسرا، اس مسجد سے میرا رشتہ بہت ہی پرانا ہے، 2005 میں نے یہاں بیان شروع کیا تھا اور میرا خیال ہے تقریباً 13-14 سال کنٹینیو کرتا رہا تھا ہر ہفتے کو، 13-14 سال، بلکہ شاید 2019 تک کنٹینیو کرتا ہی رہا ہوں میں، یعنی 14 سال تقریباً۔ تو 14 سال اس ممبر پہ بیان کیا۔ اس وقت یہاں جب بیٹھتا تھا تو وہ پرابلم نہیں ہو رہی تھی جو ابھی ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چینج کیا ہے، یہ اسٹیپ جو ہے نا بہت چھوٹا بنا دیا ہے، اتنا چھوٹا اسٹیپ ہے کہ اس پہ آدمی کے لیے ٹک کے بیٹھنا تھوڑا سا مشکل ہے، تو یہ چیز ختم کر دیں، یہ جو ہے نا اوپر کی، تاکہ جو خطیب صاحب یہاں بیٹھیں تو تمیز کا لفظ نہیں، یعنی آرام سے بیٹھ سکیں۔ تو پہلے بڑا کمفرٹ نہیں، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، جگہ ہی وہ اتنی تھوڑی سی ہے۔ تو تقریباً 13-14 سال میں نے اس مسجد میں ہر ہفتے کو پابندی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اچھا، یہاں جو میرے تعلقات بنے، دوستیاں بنیں، وہ بھی بڑی مضبوط، کیونکہ جب آدمی مشہور نہیں ہوتا اس وقت جو دوستیاں بنتی ہیں وہ بڑی خاندانی قسم کی ہوتی ہیں۔ مشہور ہونے کے بعد پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ سچی مچی کا دوست ہے یا ویسے ہی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سورہ لقمان کی آیت کا ایک حصہ میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی، قرآن مجید میں کیا نصیحتیں ہیں، اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ آج میں ایک دوسرے پہلو سے اس پر بیان کروں گا۔ ہو سکتا ہے پرانے والے پہلو بھی مارکیٹ میں آتے رہیں، تو ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ نصیحت کی بات کا اگر بار بار بھی تکرار ہو جائے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان اللہ کے ولی تھے، نیک تھے، اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے، تو قرآن نے ان کی نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ظاہر ہے بہت ہی خاندانی نصیحتیں ہوں گی، جب ہی قرآن نے ان نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنایا۔ آج ان میں دو پہلوؤں پر بات کروں گا، ایک شرک کے بارے میں اور ایک تکبر کے بارے میں۔ باقی مختلف پہلو سے میں بیان کر چکا ہوں بہت دفعہ، مثلاً سرسری سا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے سلیمان علیہ السلام کی نصیحتیں کم از کم پوری آ جائیں، اور جنہوں نے پہلے بیان سنا ہے وہ ریوائز ہو جائیں۔ سلیمان نہیں، لقمان علیہ السلام۔ لقمان علیہ السلام نے فرمایا شرک نہ کرنا۔ ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو سب سے پہلی تعلیم کس بات کی دیں؟ توحید کی۔ آج ماں باپ بچے کو بچپن سے ہی اس کے دل میں اللہ کا انٹروڈکشن نہیں کرواتے، بچپن سے ہی اس کے دل میں اپنی محبت، دولت کی محبت، پیسے کی محبت اور عیش و عشرت کو کامیابی کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ یہیں سے ڈپریشن اور اسٹریس کے اسباب آپ نے بچے میں پیدا کر دیے۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟
کیا کر رہے ہیں والدین اپنے بچوں کے ساتھ؟ بچے نے گھر آ کے شکایت کی کہ ٹیچر نے مجھے ڈانٹا ہے، تو ماں باپ فوراً ٹیچر سے لڑنے کے لیے اسکول پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ڈانٹا کیوں آپ نے؟ بتاؤ بچہ تکبر سیکھ رہا ہے کہ نہیں سیکھ رہا؟ بولو، متکبر بن رہا ہے وہ تو، کہتا ہے مجھ پہ تو کوئی ہاتھ ہی نہیں اٹھا سکتا، کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا مجھے تو۔ آپ تحقیق تو کر لیتے بھائی کہ صحیح ڈانٹا ہے یا غلط ڈانٹا ہے، ہو سکتا ہے ڈانٹنا نہ مارنا بنتا ہو، صرف ڈانٹ کے گزارا چلایا اس نے۔ تو بچے کو سب سے پہلے جو چیز سکھانی ہے وہ اللہ کا تعارف۔ ہمیں سورہ لقمان سے یہ پتہ چلتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج یہ بچہ ہے، کل یہ کیا ہوگا؟ بڑا ہوگا۔ فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں کہ بچہ ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے، لہذا وہ کھائے گا، کمائے گا نہیں، اس لیے جتنے زیادہ بچے پیدا ہوں گے غربت بڑھے گی۔ یہی کہتے ہیں نا، بچے زیادہ پیدا ہوں گے تو غربت کیا ہوگی؟ کیونکہ انہوں نے یہ کانسیپٹ دماغ میں ڈال دیا کہ یہ ہمیشہ بچہ ہی رہے گا، جوان تو کبھی یہ ہوگا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے جب لوگ سنتے ہیں میرے 16 بچے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، یار مفتی صاحب کیسے پالتے ہو ان 16 کو؟ بھائی وہ 16ویں جو بچے کا مطلب جو پہلے نمبر والا ہے وہ بچہ تھوڑی رہا ہوگا، وہ تو جوان ہو گیا ہوگا نا۔ اتنی سینس لوگوں میں، آپ کو میری بات کا نا کمپلیٹ کرنی پڑے گی، لوگوں میں سینس نہیں ہوتی۔ یہ جو دماغ خراب کیا یہ کس نے کیا ہے؟ فیملی پلاننگ والوں نے، پروپیگنڈا کر کر کے نا اتنے بچے۔ ابے بھائی جب اتنے بچے برساتی مینڈک کی طرح نہیں ہو جاتے دھاڑ کر کے، کسی کے بھی 15 بچے بھی ہوں تو 15ویں میں پہلا جو ہے وہ خود بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو چکا ہوتا ہے، وہ باپ کا سہارا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ سب مل کے چھوٹوں کو پال رہے ہوتے ہیں۔ پروپیگنڈا بہت خطرناک چیز ہے بھائی، اس کا ایکو ختم کریں مائک کا۔ آج پوری دنیا چل کس پہ رہی ہے؟ پروپیگنڈے پہ۔ خیر میرا بھی یہ ٹاپک نہیں ہے، وہ تو فیملی پلاننگ والوں کو میں ثواب حاصل کرنے کے لیے رگڑتا رہتا ہوں۔ مجھے 3 لوگ ہیں، 2 لوگوں پہ بولنے پہ مجھے، ایک فیملی پلاننگ والوں کے خلاف بولنے پر بڑی خوشی ہوتی ہے، ایک عاملوں کے خلاف بولنے پر تو ایسا لگتا ہے جیسے خون آ گیا جسم کے اندر۔ یہ جو روحانی عامل ہے نا، روحانی عامل جو جن چڑیل بھوت بھگاتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، ڈرائیون کا مقیم ہو، تبلیغ میں سال لگا ہوا ہو، بزرگوں نے خلافتیں دی ہوئی ہو، کبھی کسی سے متاثر مت ہو۔ یہ ککھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی علوم نہیں۔ علم تو کہتے ہیں علوم ہے، علوم، علم بھی نہیں ہے، علوم تو بہت آگے کی چیز ہے۔ یہ کسی کا نہ کچھ بنا سکتے ہیں نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن بغیر یہ کمپنی کی پروڈکٹ ہے۔ میں بعض دفعہ کھانا کھانے کے لیے جاتا ہوں، میں نے منگوائی بھنڈی، وہ کچھ اور بھی لا کے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری ہوٹل کی یہ خاص سوغات ہے، یہ ہم ہر گیسٹ کو دیتے ہیں، حالانکہ میں نے منگوائی نہیں ہے وہ۔ تو آپ یہ ٹاپک پر بات سننے کے لیے آئے نہیں ہوں، لیکن 4 شادیاں اور عامل کے خلاف یہ میری پروڈکٹ ہے جو میں لازمی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ آپ کو سننا پڑے گا، چاہے آپ کو خوشی ہو یا آپ کو غم ہو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو 4 شادیوں پہ تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ عامل لوگ جو ہیں خدا کے لیے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اس پہ چیخنا اس لیے پڑتا ہے کہ اس میں علماء مبتلا ہیں۔ علماء جب کسی چیز میں آ جائے نا تو پھر لوگوں کے دماغ سے اس کی عقیدت نکالنا بہت مشکل ہے۔ اور علماء بھی برحق علماء، وہ علماء جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کا دماغ ان لوگوں نے خراب کر دیا ہے، عاملوں نے ان کو بیوقوف بنایا ہے ان لوگوں نے۔ علماء جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، نہیں بھائی علوم، حضرت پہنچے ہوئے علوم ہے، علوم، میں بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہو، اتنے بڑے مفتی ہو، آپ کے دماغ کو کیا ہو گیا؟ ہر بڑے عالم کے ساتھ پھلترو کی طرح کوئی عامل گھوم رہا ہوگا کہ حضرت کو نظر لگی ہے، یہ نظر اتارنے والا ہے۔ ہر بڑے بزرگ کو نظر لگ رہی ہے آج کل مارکیٹ میں، فالج ہو رہا ہے تو جادو چل رہا ہے ان کے اوپر، فلانے نے کچھ کر دیا۔ 2-3 بڑے بڑے بزرگ تھے، ان کے ساتھ 2 عامل پھلترو کی طرح ہر وقت چپکے رہتے تھے، یہ ان پر دم کرتے ہیں۔ میں نے کہا ان کو بھگاؤ، یہ کروڑوں روپے کما رہا ہے آپ کے نام کے، پھلترو کو نکالو یہاں سے۔ تو ایک میرے ساتھ عزم کرو، میں نے ابھی بیعت کرنا شروع نہیں کیا، لیکن جب میں بیعت کروں گا نا تو جو بھی میرے ہاتھ پہ بیعت ہوگا میں اس کو یہ بولوں گا کہ مجھ سے
وعدہ کرو کہ اپنی نسلوں کو روحانی عملیات سے بچاؤ گے, نسلوں کو, ورنہ میں بیعت ہی نہیں کروں گا. چاہے جن آئے نہ آئے, بھوت آئے چڑیل آئے, عامل کے پاس بولو نہیں جانا. کوئی تعویذ نہیں, کوئی روحانی, سب ڈرامے بازی ہے. تعویذ کے جواز کا میں قائل ہوں, لیکن چھوڑ دو. جواز عدم جواز کی جو جائز تعویذ ہے اس کے جواز کا میں قائل ہوں, لیکن اس بحث میں نہیں پڑھو. پوری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. فلانے نے کر دیا, فلانے نے کچھ کر دیا, ڈمکانے نے کچھ کر دیا, فلانے جٹھانی نے ساس پہ کر دیا, ساس نے بہو پہ کر دیا, بہو نے سوکن نے ایک سوکن پہ کر دیا. آپ بڑے بڑے مدرسوں میں جاؤ گے نا اپنے گھر کے جھگڑے لے کر, وہاں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہوگا روحانی, وہ بتائے گا آپ کی, میں نکالے گا, بولے گا اصل میں آپ کی جٹھانی نہیں, آپ کے اسلام کہہ رہے رشتوں کو جوڑو, اور آپ جٹھانی پہ بلی ڈال کے, وہ پہلے ہی دونوں توے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جٹھانی اور جٹھانی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ جو بھی ہوتی ہے خاتون, اس کی جو جٹھانی اور وہ خود, وہ دونوں ایسے ہوتے ہیں ہر وقت جیسے گرم توے پہ پہلے لڑنے کے لیے تیار ہے. جب آپ نے کہہ دیا کہ اس نے کچھ کیا ہے تو بس اب قیامت تک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع. اس لیے اس شہر سے نکلو. انگریز نے ترقی کیوں کی ہے؟ وہ اسباب کو دیکھتا ہے. اسباب پیدا کس نے کی ہیں؟ اللہ نے. لہذا اسباب کو دیکھنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. جو کام اللہ نے جس چیز کا رکھا ہے وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا. دیکھو ایک آدمی کیا کرتا ہے, بھوک لگتی ہے روٹی کھاتا ہے. اب کوئی اس سے کہے کہ بھوک لگ رہی ہے روٹی کھا رہا ہے, کیوں؟ کہہ رہے بھائی سبب یہ ہے, سائنٹیفک لاجک ہے, جب بھوک لگے گی تو روٹی سے پیٹ بھرے گا. سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں. کوئی کہے ابے تو سائنس کو مانتا ہے, ہم تو صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں بھائی, ہم سائنس کو لفٹ نہیں کراتے. یہ مذہب کے نام پہ حماقت اور بے وقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بھائی مذہب نے کب کہا ہے کہ یہاں سائنس غلط ہے بھائی؟ یہ اسباب کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے پیدا کی. صرف ابراہیم علیہ السلام واحد تھے جن کو آگ میں ڈالا گیا, نہیں جلے, ورنہ دنیا میں کوئی بھی آگ میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ جلے گا وہ. کوئی کہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے, لہذا میں وداؤٹ میرج میں بھی چاہتا ہوں میرے یہاں بچہ پیدا ہو جائے. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے. وہ کہے عیسیٰ علیہ السلام کے کیسے ہو گیا, حضرت مریم کے کیسے ہو گیا وداؤٹ ہسبینڈ؟ تو اسے کہا جائے گا بھائی وہ اللہ کی ایک قدرت کی نشانی تھی, وہ اللاجیکل کام تھا جو اللہ نے کر کے اپنی قدرت ظاہر کر دی. لیکن اللہ کی عادت کیا ہے کہ جو کام ہوتا ہے وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ گھروں میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو جب بھی کام ہو رہا ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے, یہ ذہن میں رکھو. ایسا ہوتا نہیں. نیوٹن کیا بول کے گیا تھا؟ غلط بولا تھا نیوٹن نے. نیوٹن کہہ کے گیا تھا کہ جو چیز رکی ہوئی ہے قیامت تک رکی رہے گی, جب تک اس کو حرکت دینے کا کوئی سبب نہ ہو. حرکت ایک کام ہے نا, تو جب تک کوئی محرک نہیں ہوگا وہ حرکت میں نہیں آئے گی. اور جو چیز چل رہی ہے وہ رکے گی نہیں جب تک کوئی روکنے والی شے نہ ہو. اگر آپ یہ جن چڑیل بھوت کے چکروں میں پڑتے ہو نا تو آپ ایک نیا لا بناؤ. پھر پہلے میں نیوٹن کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں نا. یعنی جب بھی کوئی کام ہو رہا ہے نا تو کام کے پیچھے کوئی سبب بولو ہے, کوئی سبب ہے. گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی سبب ہے. یا تو آپ کسی کی بے عزتی کر رہے ہیں, اس پہ غصہ آ رہا ہے اس کو, یا آپ اس کے حقوق ادا, آپ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے, اس پہ غصہ آ رہا ہے, اس کو لڑائی ہو رہی ہے. ماں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں, بیوی کو ترجیح دے رہے ہیں, ساس بہو کا آپس میں کیا ہو رہا ہے؟ اختلاف ہو رہا ہے. یا تو ساس ظالم ہے یا بہو ظالم ہے, یا جٹھانی گڑبڑ کر رہی ہے, آپ صحیح چل رہے ہیں, کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے. اب گورے کے ساتھ جب گڑبڑ ہوتی ہے تو گورا اس کی لاجک تلاش کرتا ہے, سبب تلاش کرتا ہے. سارے ماہرین مل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم افغانستان میں پٹے کیوں, وہ غور کرتے ہیں اس پہ. وہ جنات پہ نہیں ڈال دیتے. کبھی امریکن آرمی کا بیان آیا کہ ہم 40-42 ملک لے کے افغانستان میں اترے تھے, ایکچولی وہاں پہ جنات تھے جس کی وجہ سے ہم جیت نہیں سکے. کبھی ایسا کوئی پھینکی انہوں نے؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی. ان کے ہاں اگر یہ روحانی ڈرامے باز ہوتے, کہتے بھائی وہ اصل میں تمہاری طاقت تو بہت ہے لیکن وہاں جنات ہیں, جنات سے کون لڑ سکتا ہے. وہ عمل ہم پر فرانس نے جادو کیا ہوا ہے. اصل میں امریکن پہ کس نے جادو کر دیا تھا؟ فرانس پہ. فرانسیسیوں پہ جادو کیا جاپان نے, جاپان پہ جادو کیا سوئٹزرلینڈ نے.
آپ کہہ سکتے ہو سوئٹزرلینڈ کیسے جادو کرے گا؟ جب جٹھانی کر سکتی ہے تو سوئٹزرلینڈ کی طاقت جٹھانی سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ تو سارے جتنے بھی عامل ہیں ان کو سوئٹزرلینڈ کا صرف وزٹنگ ویزا بھی دے دینا تو سارے عامل اس کے کہنے پر جادو شروع کر دیں گے. نکالو اپنے آپ کو اس ٹینشن سے, مصیبت سے. تو وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراتے جو غلطی ان سے ایک بار ہو چکی ہے. گورا نہیں دہرائے گا اس غلطی کو. ہم بار بار اس غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار اس غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں, اور جب ناکامیوں کا منہ دیکھتے ہیں تو روحانی ڈرامے باز ہمیں کہتا ہے اصل میں تم پر کسی نے کچھ کر دیا ہے. پھر نکلنا بھی شروع ہو جاتی ہیں چیزیں, وہاں سے فلیتا نکلا, وہاں سے پلیتا نکلا, وہاں سے کسی کے ناخن نکلے. مجھے لوگ لا کے دکھا, میں کچرے میں ڈال, میرے گھر سے بھی تعویذ نکلتے ہیں, میں کچرے میں پھینک دیتا ہوں ان کو. کوئی آ جاتا ہے چپکے سے کچھ رکھ کے چلا جاتا ہے, ذرا بھی متاثر, میں کہتا ہوں ابے تو نے جو رکھنا ہے بولو, رکھ دے بھائی, کچھ بھی نہیں ہونے والا انشاءاللہ. تو اس سحر سے نکلو, سمجھ رہے ہو؟ یہ بہت مشکل ہے نکالنا. کیوں؟ اور میں آپ کے سامنے اتنے کانفیڈنٹلی بات کرتا ہوں, میں علماء کے سامنے نہیں کرتا, کیونکہ مجھے آگے سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں اب علماء کے سامنے کون اونچی آواز سے بات کرے. میں کہتا ہوں عوام کو سمجھاؤ بھائی. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب آپ کا علم کیا علماء سے بھی زیادہ ہے, آپ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئے. قطعاً نہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ علم ہی نہیں ہے تو زیادہ کم کی کیا. علماء کا علم ہم سے دین کے علم میں زیادہ ہے. ہم جتنے ہمارے اکابر ہیں, بزرگان دین ہیں, دین کی جہاں بات آئے گی ہم سرنڈر کر دیں گے. میڈیکل کے سائنس کی بات آئے گی تو ڈاکٹر کو مانیں گے یا علماء کو مانیں گے؟ ڈاکٹر کو مانیں گے. اب ڈاکٹر کہہ رہے یہ دانت نکلوا دو, حضرت جی بزرگ کہہ رہے نہیں نکلواؤ, تو بھائی میں کس کی مانوں گا؟ اب کوئی کہ یار آپ علماء سے آگے نکل رہے ہو. بھائی میڈیکل سائنس میں تو میڈیکل سائنس کے علماء کی رائے کا اعتبار ہوگا, شریعت میں کس کی بات کا اعتبار ہوگا؟ تو یہ جو روحانی ڈرامے بازی ہے یہ شریعت کا علم بولو نہیں ہے یہ. اور یاد رکھو آپ جتنے ہو نا ٹوٹل اتنے ہی ہو, آپ کے ساتھ کوئی ہمزاد کوئی موکل نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہو تمہارے تم ہو, ایک تمہارا ہمزاد ہے. ایک منطقی گیا اپنے گاؤں میں, لوگوں نے پوچھا تم کیا پڑھ کر آئے؟ وہ منطق پڑھی اس نے. انہوں نے بولا بھائی کیا پڑھا ہے تو نے اتنے سالوں میں؟ کہہ رہا منطق پڑھی ہے. کہہ رہے بتا تو صحیح. اس نے کہا صبح ناشتے میں بتاؤں گا. تو ناشتے میں اس کی اماں نے 2 بوائل انڈے بنائے, ایک ابا کے لیے اور ایک بیٹے کے لیے. تو بیٹے نے کہا ابا یہ انڈے حقیقت میں تو 2 ہیں لیکن تصور کی دنیا میں یہ 3 ہیں. ایک یہ انڈا, ایک یہ انڈا, اور ایک ان دونوں کا مجموعہ. وہ ایک الگ اس کی تصور ہے نا, ایک یہ انڈا اور ایک یہ انڈا, یہ انفرادی حیثیت ہے, اور ایک ان کی مجموعی حیثیت سے وہ کیا ہے؟ دونوں کا مجموعہ. وہ ایک الگ چیز ہے. ابا نے دونوں انڈے کے کھائے, بولے مجموعہ تو کھا لے بیٹھ کے. مجموعہ کون کھائے گا؟ وہ تو کھا جا. تو عامل بھی کہتا ہے ایک آپ ہو, ایک آپ کا ہمزاد ہے, ایک موکل ہے. پتہ نہیں کیا کہ ڈرامے بازی, جتنے گاڑے الفاظ لے کر آتے ہیں نا, جن کا نہ سر نہ پیر. لوگ کہتے ہیں علوم, یہ کیا ہے بھائی؟ علوم ہے بھائی, بہت اوپر کی باتیں ہیں بھائی, ان کو تو سمجھنے کے لیے ہمارے وہ دماغ ہی نہیں ہے. بھائی یہ اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ باتیں ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے ان پر. مشرکین جس شرک میں مبتلا ہوئے اس کی بیس تھی توہم پرستی. امکانات کی دنیا میں بہت کچھ ممکن ہے, ہم نے امکانات کی دنیا کو نہیں دیکھنا, ہم نے دلائل کی دنیا کو دیکھنا ہے. جس چیز کا دلیل سے ثبوت ہوگا اس کو مانا جائے گا, ثبوت نہیں ہے تو امکان تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. دیکھو میں نے کیس کیا زید پر کہ اس نے میرے 1 لاکھ روپے چوری کیے ہیں. جج نے بلایا, زید نے میرے خلاف کیس کیا, میں نے زید کے خلاف کیس کیا کہ زید نے میرے 1 لاکھ روپے چوری. آپ لوگ کو سب آواز صحیح آ رہی ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہو رہی نا آواز میں؟ میں نے جج کے سامنے کہا جی زید نے 1 لاکھ روپے چوری کیے ہیں. جج نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا گواہ. کیا میں پاگل تھا اس وقت گواہ لے کے گھوم رہا ہوتا؟ جب یہ چوری کر رہا تھا تو میرے پاس اگر گواہ ہوتے تو میں چوری کرنے دیتا اس کو؟ میں تو پکڑ کے کٹ لگاتا. جج کہا اچھا کوئی کیمرے کی ریکارڈنگ دکھا دو. جج صاحب اگر وہاں کیمرہ لگا ہوتا تو یہ چوری کرتا؟ اس نے ایسی جگہ چوری کی ہے جہاں کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا. جج کہا بھائی جج ڈال دے گا زید کو چور قرار دے دے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟
اب جج کہہ رہے یہ زید بری ہے, میں کہوں جج صاحب کیا اس بات کا امکان نہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں؟ جج کیا کہے گا 100% امکان ہے, لیکن امکان کی بیس پہ کبھی فیصلے نہیں ہوتے. امکان تو اس بات کا بھی ہے کہ آپ نے چوری کی ہو اور یہ کیس ہی نہ کر رہا ہو, اس بیس پہ کہ گواہ نہیں ہے, اس کا بھی تو امکان ہے. امکان تو اس کا بھی ہے کہ 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ چوری کی ہوں. پتہ نہیں کیا کیا امکانات دنیا میں ہیں. کبھی امکان کی بیس پہ فیصلہ نہیں کیا جاتا. مشرکین جو یہ کرتے تھے کہ یہ بت ہے جو اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں, یہ بت ہمیں اولاد دے گا, یہ والا بت ہمیں ہماری شادی کرائے گا, یہ والا بت جو ہے ہمیں روزگار دے گا, یہ والا بت ہمارے بیماروں کو ٹھیک کرے گا. جیسے ہندو یہی کہتے ہیں نا, ہندوؤں کے بہت سارے بھگوان ہیں, یہ والا بھگوان یہ کام کرے گا, یہ والا بھگوان یہ کام کرے گا, یہ تھوڑا مہنگا بھگوان ہے, یہ زیادہ بڑے بڑے کام کرے گا, یہ تھوڑا سستا والا بھگوان ہے, یہ تھوڑے کم ریٹ والا بھگوان ہے. 20 قسم کے. اب جب ان سے پوچھا جائے, پہلے مشرکوں سے بھی پوچھا جاتا تھا بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے یہ کرے گا, وہ کہتے تھے دلیل نہیں تھی, وہ کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا سے سنتے آئے ہیں, تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ ان کو اختیارات دے دے. امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دے دی. جیسے آج ہم جب مشرک سے بات کرتے ہیں کہ ان بزرگوں کے پاس بالکل اختیارات نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں, جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی ان کا اللہ سے تعلق ہے, تو اللہ اگر اپنے بندوں کو اولاد دینے کا اختیار دے دے, بگڑی بنانے کا اختیار دے دے, تو ان وہابڑوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس پہ؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے اس پہ؟ اگر اللہ دینا چاہے تو کون سی رکاوٹ ہے؟ بھائی اللہ دینا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. دلیل ہونی چاہیے کہ دیے بھی ہیں کہ نہیں دیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. امکان کی دنیا میں تو بہت کچھ کیا ہے پاسبل ہے. امکان کی دنیا میں تو یہ بھی ممکن ہے اللہ اس لکڑی کو اختیار دے دیا ہو, اس چشمے کو اختیار دے دیا ہو. اللہ نے دے گا کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم, اللہ تمہاری مثالیں بیان کرتا ہے, تمہارے اندر کی مثالیں بیان کرتا ہے. تمہارے جب غلام ہوتے ہیں, عرب میں غلام کی جتنی پراپرٹی تھی اس کا مالک اس کا مولا ہوا کرتا تھا. تو کیا تم غلاموں کو اپنے اختیارات میں اپنے ساتھ شریک کرتے ہو؟ کوئی بھی نہیں کرتا. تو میں اس مخلوق کو جو میرے نظر میں غلاموں سے بدتر ہے, کمزوری میں, رتبے میں نہیں, کمزور ہونے میں, میں ان کو اپنے ساتھ اختیارات میں شریک کیوں کروں گا؟ تو ہر شرک کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ توہم پرستی. مے بی انگلش کا لفظ ہے نا, مے بی, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے ایسا ہوا, ہو سکتا ہے ایسا ہوا, ہو سکتا ہے ایسا ہوا. بھائی ہو سکتے پہ ہم نہیں جا سکتے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بچے کو نظر لگے, خواتین مرچیں جلا رہی ہوتی ہیں, عجیب عجیب ٹوپی ڈرامے کر رہی ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے بھائی اس سے نظر کیا ہو جائے, بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ تو خواتین یہ دلیل دیتی ہیں فلاں کی نظر اتر گئی, بچہ روتا تھا, مرچیں جلائیں. بھائی بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا, شیطان اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جس بچے کو چھیڑوں گا اس کی ماں الٹی سیدھی حرکتیں کرے گی, پھر میں چھیڑنا چھوڑ دوں گا تاکہ ان الٹی سیدھی حرکتوں پہ اس کا ایمان بڑھے. جو مائیں یہ کام کرتی نہیں ہیں ان کے بچے بلا وجہ روتے ہی نہیں ہیں. جب کوئی معقول ریزن ہوتی ہے تو روتے ہیں, ورنہ نہیں روتے. تو یہ جو روحانی عاملوں کے پاس جانے والے لوگ ہیں, شرک کرنے والے لوگ ہیں, شیاطین ان سے کھیلتے ہیں. شیاطین کو پتہ ہے کہ یہ ان پر ایمان رکھتے ہیں, لہذا ان کو تنگ کرو. جب یہ عامل کے پاس جائیں گے تو تنگ کرنا چھوڑ دو, اور جو کہ جاتا ہی نہیں ہے تو شیطان کہتا ہے بھائی یہاں ٹائم ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کو تنگ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. میرے اوپر جن کیوں نہیں آ جاتے؟ میں اتنا عاملوں کے خلاف 25-30 سال سے بول رہا ہوں, ایک بھی جن ایسا بھی نہیں کہ کوئی مذاق کر کے چلا گیا ہو میرے ساتھ, بہو کر کے گیا ہو. میں 25 سال سے عاملوں کے خلاف, اور جن یہ جو جن چڑیل بھوت کے ڈرامے شروع کیے میں بول رہا ہوں, کوئی ایک بھی نہیں ہے. ہمارے گھر میں بھی سب کچھ ہوتا ہے بھائی, جو نارملی لوگوں کے بچے بیمار بھی ہوتے ہیں, ٹھیک بھی ہوتے ہیں. مجھے نہیں یاد کبھی میں کسی عالم کے پاس گیا ہوں کہ فلیتا کوئی پلیتا. آج ہر دوسرا آدمی فلاں نے کر دیا ہے, فلاں نظر لگا دی ہے. نظر برحق ہے, لگتی ہے, اتنی نہیں جتنی آج کل لوگوں کو کوئی چیز ہی نہیں نظر لگنے کے لیے تمہارے پاس. یار
کوئی بہت ہی اچھمبے کا کام ہو تو امکان ہوتا ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے, 11 بیٹے سارے خوبصورت کڑیل جوان, مصر کے ایک دروازے سے داخل ہو رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اکیلے یوسف کو اللہ نے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. اس کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا, اس میں سے آدھا اکیلے کس کو دے دیا؟ یوسف کو. تو ان کے بھائیوں میں بھی تو کچھ چمک ہوگی نا حسن کی. اتنے حسین لمبے لمبے 11 بیٹے جب ایک باپ کے ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو نظر لگنا سمجھ میں آتا ہے. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا متفرق دروازوں سے داخل ہونا. پھر بھی اللہ سے توبہ استغفار کیا کہ جو اللہ چاہے گا ہوگا وہی, میں صرف ایک اسباب کے درجے میں احتیاط کر رہا ہوں. آج 11 بیٹے ہوتے کس کے ہیں؟ ایک آدھ دو بچہ اس کو نظر لگنے کا کوئی خطرہ, بولو وہ نظر لگے تھے تو 2 رہ گئے تھے, سمجھ رہے؟ پھر وہ حسن و جمال ہوتا ہے نہ, وہ برگر کھلا کھلا کے تو بچوں کو موٹا کیا جا رہا ہے, اس میں وہ پرسنالٹی نہیں ہوتی, کوئی شخصیت نہیں ہوتی, وہم. عورت کو حسن کی نظر لگ رہی ہے, بچوں کو کسی نے تھوڑی سی تعریف کر دی, کتنا پیارا بچہ ہے, ایک دم اس کو نظر لگ گئی. اتنا زیادہ وہم کی دنیا میں بھائی مسلمان دھستا چلا گیا ہے. مذہب صرف اتنا ہی رہ گیا ہے, مذہب سے جو مسلمان کا تعلق ہے نا وہ اتنا رہ گیا ہے کہ فلانی صورت پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے, فلانی صورت پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے, فلاں سے یہ جن بھاگ جائے گا, فلاں سے چڑیل بھاگ جائے گی, فلاں صورت پڑھنے سے پیسے آ جائیں گے, فلاں صورت پڑھنے سے غربت دور ہو جائے گی, فلاں صورت پڑھنے سے فلاں جگہ شادی ہو جائے گی, فلاں صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا. بس صحابہ کرام کی اگر زندگی اسی کے گرد گھومتی تو نہ وہ تجارت میں ترقی کرتے, نہ ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے, نہ دیگر سائنسی علوم میں ترقی کرتے, نہ پوری دنیا کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آتی. تو میں تو مذہبی لوگوں کو اس سحر سے نکالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. مذہبی لوگوں کو, مذہبی لوگ ٹھیک ہو جائے نا تو اسلام کا امیج دنیا میں اچھا ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے آج سے مر جاؤ مگر کسی عامل کے پاس, بھلے جن آ جائے, پہلے تو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ. 99.9% کیس دماغ کے ہوتے ہیں, کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی. اگر آپ شروع میں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو وہ میڈیسن سے کور کر لے گا, نہیں گئے نا شروع میں تو اتنا معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو نفسیاتی ڈاکٹر آپ کے ساتھ تھوڑے دن گزارے گا نا وہ بھی کسی عامل کے پاس جا رہا ہوگا بیٹھ کے. پاگل کے ساتھ رہ کے نا بندہ خود پاگل ہو جاتا ہے. تو جو میں اصل بات کرنے والا تھا کہ ایک تو یہ کہ بچائیں اپنے آپ کو, اور ان چیزوں کی بیس توہم پرستی ہے, کوئی دلیل نہیں ہوتی, بس وہم. تو وہم سے نکالو اپنے آپ کو. اور یہ وہم غیر مسلموں میں بہت ہے. کسی نے کہیں چھوڑ دیا کہ بھئی 13 کا عدد منحوس ہوتا ہے. اب کتنے ممالک ایسے ہیں 13ویں منزل ہی نہیں ہے, 12ویں کے بعد ڈائریکٹ 14ویں شروع ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کون سا بابا ان کو کہہ کے چلا گیا تھا کہ 13 کا عدد منحوس ہے. ہمارے یہاں محرم سفر کو منحوس مان لیا. ہم چیخ چیخ کے تھک گئے, بھائی کوئی مہینہ اسلام میں منحوس نہیں ہے, لیکن نہیں کریں گے شادی بیاہ لوگ اس میں. اور جب ان کو کہا جائے نا میں کرو نکاح محرم میں سفر میں, تو کہتے ہیں کوئی فرض ہے کیا, ہم ربیع الاول میں کیوں نہیں کر لیں؟ بھائی فرض واجب تو نہ ربیع الاول میں, نہ سفر میں, نہ محرم میں, نہ رمضان میں. بات یہ ہے کہ آپ کی شادی کی ڈیٹ محرم میں طے ہو رہی تھی, محرم کی بیس پہ جو آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہو, اس کا مطلب یہ توہم پرستی ہے. محرم میں شادی ہونا نہ ہونا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ جو آپ کے ذہن میں وہم ہے نا, بغیر دلیل کے فیصلے کرنا, اس کا علاج زیادہ ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اور اس کا علاج جب ہوتا ہے جب آپ اپنے وہم کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جائیں. جب آپ اپنے جو وہم پیدا ہو رہا ہے اس کے الٹا چلنا. جیسے کسی کو وہم ہو رہا ہے نا کہ یہ عامل لوگ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں, عاملوں کو گالیاں دینا شروع کر دے, یہ خوف دل سے کیا ہو جائے گا, نکل جائے گا. مجھے ایک بندے نے بتایا کہ کسی عامل کو میں نے برا بھلا کہا, اس عامل نے کہا بیٹا تیرے پاس اب 24 گھنٹے ہیں, بس 24 گھنٹے میں پڑھائیاں کر رہا ہوں, اب میں پڑھائیاں کروں گا, جن آئیں گے, چڑیل آئے گی, بھوت آئے گا, یہ ہوگا, فلانا ہوگا, ڈمکانا ہوگا. تو وہ بندے نے مجھے فون کیا, پرانا قصہ ہے, کہتا ہے مفتی صاحب 24 گھنٹے نا مجھے وہ ہو گیا تھوڑا سا, اللہ خیر کرے, تو میں اس عامل سے سوری کر لوں؟ میں نے کہا نہیں. کہہ رہے پھر میرا ڈر کیسے نکلے؟ میں نے کہا ڈر ایسے نکلے فون کر کے اور سنا دے. میں نے کہا 24 گھنٹے سے پہلے جو تو کانپ رہا ہے نا,
یہ وہم ہے, اس کے اگینسٹ چلنا شروع. فون اٹھا کے اس کو بول بھائی تو 24 نہیں تو 12 گھنٹے میں کر لے جو کرنا ہے, اور تیرے باپ میں وہ طاقت ہی نہیں ہے. تو تھوڑا معذرت کے ساتھ ابیوزو لینگویج استعمال کر رہا ہوں, لیکن اب تمیز سے نہیں ان لوگوں کو سمجھایا جاتا. بولے تو ایسا کر, چڑیل نہیں تو چڑیلوں کی سردار بھیج میرے پاس, اور میں یہاں بیٹھوں میرے گھر آ کے پڑھائیاں کر, تو دیکھتا ہوں آج تیرے میں دم کتنا ہے, آج میں دیکھتا ہوں. میں نے کہا اور اگر یہ ہو رہا ہے نا, یہ جو ایسے کر کے اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ دیکھیں کائنڈلی آپ پلیز دیکھیں پلیز. میں نے کہا پھر 24 نہیں 12 گھنٹے میں تیرے ساتھ وہ کچھ ہو جائے گا جتنا تو سمجھ رہے ہیں نا اس کا ڈبل ہو جائے گا. یہ وہم تو ایک بہت بڑی بیماری ہے. آپ جب ایک فرض کر لیتے ہیں نا تو بہت نقصان ہوتا ہے آپ کو. تو یہ نکالو گے نا اپنے آپ کو, اپنی عورتوں کو بھی نکالو اس عذاب سے. کوئی جن چڑیل بھوت بالفرض آ بھی گیا تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو. امام صاحب سے بولو وہ دم کر دیں گے, بس اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پیشنٹ ٹھیک ہو جائے تو بھی یہی علاج ہے, ٹھیک نہیں ہو تو بھی یہی علاج ہے. اس سے زیادہ آگے بڑھنا نہیں ہے. اول تو جب یہ کانفیڈنس پیدا کرو گے تو آئے گا ہی نہیں جن. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا راتوں کو اکیلے قبرستان میں سوتے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی رات قبرستان جائے نا 2 بجے, کوئی نہ کوئی چڑیل نظر آئے گی. گورکن کو کبھی نظر نہیں آتی. یہ جو ہمارا انڈا موڑ سے آگے قبرستان ہے نا, یہاں بہت لوگوں نے سرکٹے دیکھے ہیں. میں نے آج تک کوئی سرکٹا جتنے دیکھے جڑے ہوئے سر والے لوگ ہی دیکھے ہیں. لیکن رپورٹیں ہیں کہ ہم نے وہ پاپوش کے قبرستان میں سرکٹا دیکھا, اور وہ بتانے والے بھلے نیک لوگ ہوتے ہیں. بھائی ان کے دماغ میں چونکہ ایک وہم پیدا ہو گیا, ان کو سرکٹا بھی نظر آئے گا, ایک آنکھ والا بھی نظر آئے گا, چڑیل بھی نظر آئے گی, بھوت بھی نظر آئیں گے ان کو. آپ کانفیڈنس پیدا کرو, آپ قبرستان میں جاؤ. قبرستان میں تو اور بھی خوف نہیں ہونا چاہیے. وجہ اس کی ہے کہ خوف تو زندوں سے ہوتا ہے, مردے تو بیچارے مرے اس لیے کہ اب کسی کام کے, وہ موت نام ہی اسی چیز کا ہے. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ایک صاحب نے کہا کہ میں مزار پہ جا رہا ہوں, مجھے فالج ہوا ہوا ہے جو ہے نا, تو میں مزار پہ جاؤں گا, میں دعا مانگوں گا تاکہ بابا کی برکت سے میرا دوسرا دھڑ بھی میرا فالج ختم ہو جائے. میں نے کہا بھائی جس بابا کی قبر پہ جا رہے ہو ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں, تو تمہارا آدھا دھڑ تو کم از کم کام کر رہے ہیں نا. تو جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں وہ اس کا دھڑ کیسے صحیح کر سکتا ہے جس کا ایک دھڑ کام نہ کر رہا ہو. ان کو تو اگر کر رہے ہوتے تو وہ اپنا دھڑ پہلے صحیح کرتے نا. تو مردوں سے تو بیچارے ویسے ہی خوف نہیں ہونا چاہیے, لیکن جن چڑیل بھوتوں کے جتنے واقعات قبرستانوں سے متعلق ہیں اتنے کہیں اور سے متعلق نہیں ہیں. نظر بھی آ جاتے ہیں لوگوں کو, وہم ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو نا ریئلٹی کی دنیا, گھر میں چوری ہو رہی ہے, چور کا پتہ نہیں چل رہا, جن پہ مت ڈالو. بہت کیس میں نے ایسے پکڑوائے ہیں, لوگ کہہ رہے یار کوئی بھی چوری نہیں کر رہا, پتہ نہیں لاک کہاں سے کھل جاتا ہے. میں نے کہا اندر ہی کا چور ہے. کہہ رہے نہیں ہمارے گھر میں. میں نے کہا بھائی ہو نہیں سکتا. میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگا دو کہیں سے. تو بینکوں سے چوری ہوتی ہے. کبھی دیکھا بینک نے حساب کتاب میں گڑبڑ آ رہی ہے بینکوں میں نا, سال کے آخر میں آڈٹ ہوتا ہے نا پورا کروڑوں روپے کا حساب, پتہ چلا جی کروڑوں روپے میں گڑبڑ ہو رہی ہے. کبھی دیکھا بینک کے جو آڈٹ کرنے والے ہیں انہوں نے کہا اس دفعہ کوئی چڑیل کا کیس لگ رہا ہے یا کوئی جن نے لاکر سے پیسے نکالے. تو اس لیے اپنے آپ کو اس شہر سے نکالو. خیر میں لقمان علیہ السلام کی بات کر رہا تھا, تو پہلی بات اپنے بچوں کو بھی جن چڑیل بھوت کے بارے میں مضبوط کر دو. ماں باپ الٹا جنات سے بچوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے بتایا کہ جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں نا ان کی بنیاد بچپن میں ماں باپ نے رکھی ہوتی ہے. اکثر یہ بچپن کی بیماریاں ہوتی ہیں جو بڑے ہو کر نکل رہی ہوتی ہیں. ماں باپ نے ان کے لاشعور میں جن ڈال دیا, چڑیل ڈال دی, بھوت ڈال دیا. ماں باپ ڈراتے نا جن بابا آ رہا ہے, جن بابا آ رہا ہے. بھائی یہ بہت خطرناک ہے. بچوں کو ایسے کارٹون دکھا رہے ہیں جن میں جن چڑیل بھوت دکھائی جا رہی ہیں, بچے بہت ڈر جاتے ہیں اس سے اور ان کے لاشعور میں خوف پیدا ہوتا ہے. پھر وہ لاشعور والی چیزیں ان کو نظر بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. اچانک رات کو چیخے گا ابو یہ چڑیل کھڑی ہوئی ہے سامنے. یہ سارے ہو رہتے ہیں یا تو موبائل پہ دیکھ رہا ہے یا کمپیوٹر پہ دیکھ رہا ہے, یا اس کو اسکول میں کوئی جن چڑیل بھوت کی بات کر رہا ہے, یا ماں باپ اس کو جن چڑیل بھوت سے ڈرا رہے ہوتے ہیں. بچوں پہ تو کانفیڈنس پیدا کرو, بیٹا کسی سے ڈرتے دیکھو, میں تو صرف تمہاری اماں سے ڈرتا ہوں, میں اس کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتا. تو تم بھی اپنی ماں سے ڈرا کرو, بس سمجھ رہے ہیں نا, صرف اپنی ماں سے ڈرا کرو.
اور ماں بتائے اپنے باپ سے ڈرا کرو, باقی کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہادری, ہم نے ایسے بچے بھی دیکھے بلیوں کو یوں کر کے دم سے اٹھا لیتے ہیں, ڈرتے ہی نہیں ہیں, اور ایسے بچے بھی دیکھیں چوہا دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں وہ. تو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لقمان علیہ السلام نے پہلی نصیحت یہ کی کہ اپنے بچوں کو یہ سکھایا جائے سب سے پہلے اللہ کا تعارف. اس میں 2 تعارف کہ بھائی ہمیں کسی نے پیدا کیا ہے, ہم خود بخود پیدا نہیں ہوئے. سب سے پہلے ڈاروین کے نظریے پہ رد کرو بچوں کو, کیونکہ جب اسکول جائیں گے ڈاروین کی تھیوری پڑھیں گے, ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے. بتاؤ بیٹا اسکول میں ڈاروین کی تھیوری پڑھائی جائے گی, ایز اے سائنس تھیوری پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ نالج ہو آپ کی. لیکن بیٹا ہم بندر سے نہیں بنے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ایک سیل آٹومیٹیکلی ترقی کرتے 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 خود بخود بندر بن جائے اور خود بخود وسیم بھائی اور غفار بھائی اور ستار بھائی بن جائے. بیٹا یہ عقلاً ممکن نہیں ہے, ناممکن ہے. یہ چیزیں بچوں کو پہلے سے سکھا دو, یہ ہو نہیں سکتا. ایک سائنٹسٹ نے بڑی پیاری بات کی, ایک فرانس کا ایک سائنسدان ہے, مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے, تو یاد تھا بھول گیا, کیونکہ گوروں کے نام بڑے مشکل قسم کے ہوتے ہیں نا. اگر غفار بھائی نام ہوتا تو یاد رہتا ہمیشہ سے. بھائی فرانس کا سائنسدان تھا, وسیم نام تھا ان کا, وسیم موتی والا, وسیم کباڑیا, کچھ بھی ہوتا. اب ان کا نام ایسے مشکل فرانسیسی نام ہے, منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے. تو اس نے ایک بات لکھی کہ ہم اپنی جیب میں 10 پرچیاں ڈالیں, 10 پرچیاں ڈالیں اور ہر پرچی پہ لکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, اس طرح گنتی لکھ دیں. پھر ہم ان پرچیوں کو نکالنا شروع کریں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ پہلے نمبر پہ اتفاق سے پہلی نکلے, دوسرے نمبر پہ اتفاق سے دوسری نکلے, تیسرے نمبر پہ اتفاق سے تیسری نکلے, چوتھے نمبر پہ؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ پھر بھی ہو سکتا ہے اگر 1 ارب دفعہ اس عمل کو دہرایا جائے. 1 ارب دفعہ یہ عمل کریں نا تو میں بھی پاسبل ہے کہ ایسا عجیب اتفاق ہو جائے کہ پہلے نمبر پہ پہلی, دوسرے نمبر پہ اتفاق سے دوسری, تیسرے نمبر پہ اتفاق سے تیسری. لیکن یہ جو سیل ہے نا, سیل ایک خلیہ, ایک خلیہ, ہمارے زمانے میں اس کو خلیہ کہتے تھے, آج کل خلیہ کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہے صحیح. عربی میں میرا خیال ہے خلیہ لفظ صحیح بنتا ہے. تو ایک جو اکائی ہے نا انسان کی باڈی کی, جو ایک اینٹ ہے, یہ ایک اینٹ میں جو ایلیمنٹ استعمال ہوئے ہیں, ایک سیل جو بھی انسان کا نہیں, کوئی بھی جاندار کا, چاہے وہ پودے کا ہی کیوں نہ ہو, اس میں جو ایلیمنٹ استعمال ہوئے ہیں ان کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے, جو مینجمنٹ ہے, جس طرح سے ان کو ایڈجسٹ کر کے بنایا گیا ہے, ایک سیل اگر اتفاق سے لا آف چانس کے تحت وجود میں آیا ہے تو اس میں اربوں سال لگے تو ایک سیل کے وجود میں آنے کا امکان ہے, کئی ارب سال. سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ زمین کی عمر اتنے ارب سال نہیں ہے, 5-6 ارب کہا جاتا ہے کہ 5-6 ارب سال پرانی زمین. تو زمین میں ایک سیل میرے بھائی لا آف چانس کے تحت وجود میں آنے کے لیے کھربوں سال چاہیے, جبکہ زمین کی اتنی عمر نہیں ہے. کھربوں سال میں شاید ایسا ہو جائے, وہ بھی یقین نہیں ہے. اور اس میں بھی پھر اس سیل کا ایوالو ہو کے 2 سیل میں تقسیم, پھر 3 میں, پھر 4 میں, پھر پورا پودا بننا, پھر پورا پھل بننا, پھر پورا جانور بننا, پھر وہ جانور سے ترقی کرتے کرتے بندر بننا, بندر سے انسان بننا. یہ اگر بالفرض ہوا بھی اول تو ناممکن ہے ایسا اتفاق, تو اس کے لیے کھربوں ضرب کھربوں ضرب کھربوں ضرب کھربوں سال چاہیے, جبکہ کائنات کی اتنی عمر ہے نہیں. پھر بھی ہوگا نہیں, لیکن اگر فرض کریں تو شاید اس طرح سے ہو جائے. تو بچوں کو بچپن سے ہی سکھا دو, بیٹا ہمیں بنایا گیا ہے, ہم آٹومیٹیکلی بنے نہیں ہیں, ورنہ وہ کل جا کے ملحد ہوگا, ایتھیسٹ ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو ملحد ہو جائے جہنم میں, اپنی مرضی سے ہو رہا ہے, آپ کو پہلے جہنم میں پھینکوائے گا, پھر جہنم میں جائے گا, بعد میں دنیا بھی آپ کی جہنم بنائے گا. کیونکہ جو ایتھیسٹ ہوتا ہے وہ انسانی حقوق کی باتیں بہت کرتا ہے, انسانی حقوق کا علم بردار بالکل بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ اس کی ہے کہ آپ نے جب اپنی اولاد کو جنا تو وہ کہتا ہے یہ اتفاق سے ہوا ہے. یہ کیسے ہوا ہے بھائی؟ اتفاق.
آپ کی ماں نے جب آپ کو بچپن میں بہت زیادہ محبت دی, وہ کہتے ہیں لا آف چانس کے تحت ایسا ہوا ہے, یہ نیچرل ہے. مرغی بھی تو اپنے انڈوں کو سیتی ہے اور چوزوں کو پالتی ہے, تو یہ نیچرلی ماں کے دل میں بچے کی محبت ہوتی ہے, تو اس نیچر کا تقاضا تھا, اس نے مجھے دودھ پلا کے بڑا کر دیا, اس کا مجھ پر احسان. بولتے کیوں نہیں؟ نہیں. ہر چیز میں کس کو استعمال کرے گا وہ؟ کھوپڑی کو, عقل کو استعمال کرے گا. اگر آپ نے بچوں کو اللہ نہیں سکھایا, آج بہت سے ماں باپ پریشان ہیں نا, ہمارا بچہ مجھ سے تمیز سے بات نہیں کرتا, ہمارا بچہ ہی نہیں. بھائی تم نے بچے کو اللہ ہی نہیں سکھایا تو تمیز سے بات کرنے کا حکم امریکہ تھوڑی دیتا ہے, تمیز سے بات کرنے کا حکم تو اللہ دیتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ بھی تو کہتا ہے تمیز سے بات کرو, تو امریکہ تمیز سے بات کرنے کا جو آرڈر دیتا ہے نا, وہ ان ماں باپ کے بارے میں دیتا ہے جو خود تمیز سے بات کر رہے ہوں. نہیں یہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں. وہ تو پھر انسانیت میں ہر ایک سے تمیز سے بات, ان کے ماں باپ اور دوست میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی یونائٹڈ نیشن کا لا ہے جس میں ماں باپ کے حقوق کو ایکسپلین کیا گیا ہو؟ ابے میرے بھائی ایک بات بتاؤ, یہاں پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں, ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات ہوتی ہے, اماں بہن بیٹی کی کبھی رائٹس کی بات ہوئی ہے بھائی؟ یونائٹڈ نیشن میں کہیں لکھا ہوا ہے اماں کے یہ حقوق ہیں, بہن کے یہ حقوق ہیں, بیٹی کے حقوق ہیں, بہو کے یہ حقوق ہیں, بیوی کے یہ حقوق, کہیں لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا عورت کے یہ حقوق ہیں. یونائٹڈ نیشن میں کہیں ہے یا کہیں جب بھی باہر سے ہمیں قرضہ دیا جاتا ہے تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے اپنے یہاں پہلے ماں باپ کے حقوق کا تحفظ کرو پھر ہم اتنے کروڑ روپے دیں گے. وہ کہتے ہیں عورت کے حقوق کی بات کرو, انسانیت کے حقوق کی بات کرو. تو یہ مبہم نعرے ہیں اور مبہم باتیں, مبہم قانون پر عمل ممکن نہیں ہوتا. آپ کہیں جاب کے لیے گئے, آپ نے پوچھا کہ سر میری کیا ذمہ داری ہے اور اس کے بدلے میں مجھے تنخواہ کتنی ملے گی؟ تو کمپنی نے کہا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اپنے کاموں کو ٹائم پہ پورا کرنا ہے, اس کے بدلے میں آپ کو تنخواہ ملے گی. آپ نے بولے سر میں سمجھا نہیں, میرے کام ہیں کیا ہے بھائی, میرے کام ہیں کیا, کس سے میں نے, میرا باس کون ہے, چپڑاسی کون ہے, اور میرے ماتحت کون ہے, میرے جیسے کون ہیں, ان کے کیا کیا حقوق ہیں, کتنا ٹائم میں نے آفس میں دینا ہے. وہ کہیں ہم اس ڈیٹیل میں جانے کے قائل نہیں ہیں, آپ نے کام کرنا ہے. اور آپ پھر کہہ رہے ہیں تنخواہ کی ڈیٹیل بتاؤ, کہہ رہے ہیں آپ کو تنخواہ ملے گی. تو اس کا مطلب سر نہ آپ ہم سے کام لینا چاہتے ہیں اور نہ آپ ہم کو تنخواہ دینا چاہتے ہیں, آپ باتیں پھینکنا جانتے ہیں بس. اس باتیں پھینکنے پر ایک مجھے واقعہ یاد آیا, اس سے میں سمجھا پاؤں گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یہ جو دنیا نے آنکھوں میں جھول دھونکی ہوئی ہے نا, ہمارے حقوق, انسانوں کے حقوق اور جانوروں کے حقوق اور خواتین کے حقوق, جو مبہم نعرے ہیں ان کی ڈیٹیل میں وہ گئے نہیں ہیں. جس چیز کو آپ ایکسپلین نہیں کر پاتے, آپ ان حقوق کو ادا کبھی بھی نہیں کر سکتے. اس کی میں ایک مثال دے رہا ہوں. ہمارے یہاں میں نے تو اس مسجد میں تو کئی دفعہ یہ واقعہ بتایا, بہت سارے نئے لوگ آ گئے. ہمارے خاندان کی کوئی خاتون تھی, ان کے لیے ایک رشتہ آیا, مجھے بھیج دیا انٹرویو لینے کے لیے نا کہ لڑکا ہے, ذرا آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ کیا کرتا کیا ہے. میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ جناب آپ کرتے کیا ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ میری اچھی آمدن ہے. میں نے کہا بھائی جان کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے بہت کچھ کر لیتا ہوں میں. یہ ہے ویمن رائٹس اور خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے نا, اور انسانیت کے حقوق. میں بہت کچھ کر لیتا ہوں, میں کھلا سکتا ہوں, میں پلا. بھائی جان کرتے کیا ہو؟ بس چھوڑے اس بحث کو. الحمدللہ میں کسی سے مانگتا نہیں ہوں, اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے. اس کا مطلب ککھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرتا. یا تو روحانی عامل ہے, جن چڑیل بھوت بھگا کے پیسہ کما رہا ہے, یا چوریاں کر رہا ہے. وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے. بتا تو صحیح کرتا کیا ہے, کہاں سے آ رہا ہے تیرے پاس پیسہ؟ تو اگر وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہے, اٹ مینس کہ وہ کچھ بھی نہیں, یا تو غلط کر رہا ہے یا کچھ بھی نہیں کر رہا. تو مبہم بات جو بھی کر رہا ہوتا ہے نا, وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہیں نہ کہیں وہ ڈنڈی مار رہا ہے. پھر اس نے بہت زیادہ جب میں نے اصرار کیا, اس نے کہا ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے. یہ اور مشکل میں ڈال دیا مجھے. ٹرانسپورٹیشن کا تو مطلب کوئی چیز یہاں سے وہاں ٹرانسفر کر رہا ہے, لیکن کیا کر رہا ہے, کنٹینر یہاں سے امریکہ بھیج رہا ہے گندم کے, یا وہاں سے منگوا رہا ہے, یا چپل مسجد کی یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ رہا ہے. یہ بھی تو ٹرانسپورٹیشن ہی ہے, اس کے پیسے مل رہے ہیں تجھے. صحیح کیا خیال ہے؟ پتہ چلا نمازیوں کے چپل سیدھے کرتا ہو, اس کے پیسے ملتے ہوں, تو کوئی غلط بات نہیں ہے یہ, لیکن منہ سے تو پھوٹو نہیں جی میں ٹرانسپورٹیشن اسی کی رٹ. میں نے کہا بھائی آپ کا دفتر کدھر ہے, کدھر بیٹھ کے ٹرانسپورٹیشن؟ اس نے بتایا فلاں جگہ میں پہنچ گیا وہاں.
تو بیچارہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا, وہ نیچے سے ٹرک مزدور تھا, وہ مزدور اٹھا کے وہ ٹرک پہ مال لوڈ کرتا تھا. تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن آپ منہ سے پھوٹو کہ میں مزدور ہوں, میں سامان لوڈ کرتا ہوں ٹرکوں پہ, جو بات ہے وہ تو بتاؤ نا, آپ چھپا کیوں رہے ہو؟ تاکہ یہ بتانا کہ میرا اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. یہی کام غیر مسلموں نے کیا جو اسلام کو نہیں مانتے. اسلام بتاتا ہے عورت کے کیا حقوق ہیں, ماں کی صورت میں یہ حقوق, بیٹی کی صورت میں یہ حقوق, بہن کی صورت میں یہ حقوق, بیوی کی صورت میں یہ حقوق, رشتہ داروں کی صورت میں یہ حقوق, پڑوسنوں کی صورت میں یہ حقوق ہیں کہ ان کو نہیں دیکھنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی اسلام نے بتایا کہ نظر بھی نہیں اٹھانی ہے, نظر صرف بیوی کی طرف اٹھانی ہے. لیکن جو غیر مسلم تھے, جن کے پاس اسلام نہیں ہے, ان کے پاس جب حقوق ہی نہیں ہے تو انہوں نے ایک مبہم نعرہ لگایا کہ عورت کے حقوق اور مردوں کے حقوق, انسانوں کے حقوق, مردوں کے تو بات ہی نہیں کرتے وہ, انسانوں کے حقوق اور عورت کے حقوق, ویمن رائٹس اور ہیومن رائٹس. تو اس میں ابا بیچارے کہاں چلے گئے؟ وہ اولڈ ہاؤس چلے گئے, کیونکہ ابا کے حقوق میں گھر میں رکھنا ہے ہی نہیں. بیوی کا نان نفقہ ختم, کیونکہ ویمن رائٹس ہیں. اب اسلام نے تو کہا نا ویمن اگر بیوی ہے تو اللہ پھر کیا حقوق ہے؟ اللہ کے ساری زندگی کھلانا پلانا تیری ذمہ داری. چوڑے میں آ گیا مرد کے نہیں آیا, کیا خیال ہے بھائی؟ ہل گیا ایک دم, اف اتنے بڑے حقوق ڈال دیے. کیونکہ اسلام واقعی حقوق ادا کروانا چاہ رہا ہے, باتیں نہیں کر رہا, باتیں نہیں کر رہا, حقوق ادا کروانا چاہ رہا ہے اسلام. اس لیے اسلام نے بتایا ماں باپ کے کیا حقوق ہیں, وہاں بوڑھوں کے حقوق ہیں, ماں باپ کے الگ سے کوئی حقوق نہیں ہے. بوڑھوں کے حقوق زیادہ سے زیادہ یہ ہوں گے کہ روڈ پہ پہلے ان کو چلنے دیا جائے, اور بس میں جب وہ سفر کرتے ہیں 60 سال سے اوپر کے لوگوں کا ٹکٹ فری ہوتا ہے. اس ٹائپ کے حقوق ہیں, ٹکٹ فری ہے ان کا, وغیرہ 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 وغیرہ. اسلام نے کیا بتایا بھائی؟ بوڑھے کا مطلب انسانیت کے حقوق میں اگر تم وہ انسان تمہارا باپ ہے یا ماں ہے تو پھر بڑھاپے میں ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی. ان کا سارا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ گورنمنٹ کے ذمے نہیں ہے, بلکہ اولاد کے ذمے ہے. تو اسی طرح میرے بھائی اللہ میاں نے ہمیں اپنے حقوق بھی بتائے. تو جب آپ اللہ کا انٹروڈکشن بچے کو کروائیں گے تو بچہ ملحد ہونے سے بچے گا. اس کا آخرت میں تو فائدہ ہوگا, دنیا میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ بڑھاپے میں آپ کو ابھی سے سہارا مل جائے گا. کیونکہ وہ اگر عقل استعمال کرے گا تو کہے گا عقل گوروں میں زیادہ ہے, ان کے بوڑھے جب اولڈ ہاؤس میں پل سکتے ہیں تو میرے ابا گھر میں کھانس کھانس کے جراثیم کیوں پھیلا رہے ہیں. وہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اگر اپنا مستقبل چاہتے ہو کہ بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تو اپنے سے زیادہ بچے کو کس کا تعارف کرواؤ؟ اللہ کا. اور اللہ کے انٹروڈکشن میں 2 چیزیں سب سے پہلے. نمبر 1 اللہ کا وجود, کہ بیٹا ہم ایتھیس نہیں ہیں, ہم آٹومیٹیکلی ڈاروین کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے, ہم بندر نہیں تھے, ہم ڈائریکٹ انسان مٹی سے بن کے پیدا ہوئے ہیں. ہمارے باپ آدم علیہ السلام تھے, ہمارا ابا بندر نہیں تھا. اللہ میاں نے نا کتنی جگہ آدم علیہ السلام کی مثالیں دی ہیں, کیونکہ انسان جب کسی کو عار دلاتا ہے نا باپ کا حوالہ دیتا ہے. کس کا حوالہ دیتا ہے؟ باپ کا. جیسے مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جب عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے تو جب وہ اپنے بیٹے کو لے کے گئی ہیں تو بنی اسرائیل نے کہا ماں کانا ابوک امرأ سوء, مریم تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں نا یار تمہارے باپ تو نیک آدمی تھے. انسان نیچرلی اپنے باپ دادا کے دین سے فطری طور پہ محبت کرتا ہے, کہتا ہے اگر میرے ابا ایسے نہیں ہے تو میں بھی ایسا نہیں. جیسے ہندو کیوں ہندو ہے؟ ابا اور ماں ہندو ہیں. عیسائی کیوں عیسائی ہے؟ باپ اور ماں کیا ہیں؟ عیسائی ہیں. تو انسان کو موٹیویشن کے لیے سب سے پہلے اس کے باپ دادا کا ریفرنس دیا جاتا ہے. یار تمہارے باپ والد صاحب تو بڑے شریف آدمی تھے, تم یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ چرس پی رہے ہو تو کوئی کہے کہ تمہارے والد صاحب چونکہ چرس پیا کرتے تھے تو تمہیں چاہیے کہ تم نہ پیا کرو. نہ اگر آپ ایسے موقع پہ ابا کا چرس کا تذکرہ کریں گے تو اگلا کہے گا جب وہ پیتے تھے تو میں نے پی لیا تو کیا ہو گیا. ہمیشہ ایسے موقع پہ باپ کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں آدم سے پیدا کیا, بندر سے پیدا نہیں کیا, تاکہ اللہ ہمیں بار بار بتائے کہ تمہارا باپ آدم تو اتنا نیک تھا,
ایک غلطی آدم سے ہوئی, جب تک گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے رو رو کے توبہ نہیں کر لی اس کو چین نہیں آیا. اور تم کتنے نالائق کو گناہ کر کر کے اپنے رب کو ناراض کرتے ہو. اگر بچہ اسکول میں جا کے پڑھے گا بندر کی پیداوار ہے تو بچہ کہے گا ابا میں پھر بھی کم چھچھورا ہوں, جو ہمارے باپ دادا تھے نا وہ تو بہت بڑے چھچھورے تھے, وہ کبھی اس درخت پہ لٹکے ہوئے دم سے کبھی اس درخت پہ لٹکے ہوئے. ایسا ہی ہوتا ہے نا بندر کی حرکتیں تو دیکھو آپ, ایک جگہ ٹک کے بیٹھتا ہے تو ابا میں بھی اگر شرارتی ہوں تو کیا ہو گیا, ہم اولاد کس کی ہیں, بندر کی اولاد ہے. دو آدم گزرے, ایک آدم علیہ السلام اور ایک ہمارے جد امجد نوح علیہ السلام. اللہ نے ہمیں نوح علیہ السلام کا بھی ریفرنس دیا, ذریۃ من حملنا مع نوح, اے وہ لوگوں جو نوح کی اولادوں میں سے ہو, انہ کان عبدا شکورا, تمہارے باپ نوح علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے. تو اللہ نے ہمیں موٹیویٹ کیا نا, یار تمہارے باپ نوح شکر گزار تھے, تم ناشکری کر رہے ہو. تو بچے کو پہلے نمبر پہ میرے بھائی کیا سے, آپ لوگ کو مجھے لگتا ہے آواز صاف نہیں آ رہی ہے, جب مجھے نہیں آ رہی ہے تو آپ کو کہاں سے آ رہی ہوگی. یہ مائک کا انتظام صحیح کر لیا کریں, مسجد والوں کو چاہیے سب سے پہلے نا اسپیکر اور مائک کو صحیح کیا کریں, اس کے بعد ٹائلوں پہ اور ان چیزوں پہ پیسہ لگائیں. آواز اتنی گونج رہی ہے, میرے اپنے کانوں میں آواز شور سنائی دے رہا ہے. تو بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے, اللہ سکھانا ہے. اور جو آج کل نظریات ایتھیزم کے چل رہے ہیں نا, کھرچ کھرچ کے اس کی کھوپڑی سے نکالنے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. دوسرے نمبر پر اس کو توحید سکھانی ہے. اگر ہم نے لقمان علیہ السلام کی اس آیت پر عمل کیا ہوتا نا, قرآن کی, مسلمانوں میں رواج ہوتا کہ لقمان اپنے بیٹے کو سب سے پہلے توحید سکھا رہے ہیں. اگر ہندوستان میں بر صغیر میں اس کا رواج ہوتا تو آج مزار پرستی ہوتی, بولتے کیوں نہیں. داتا دربار پہ جو کچھ ہو رہا ہے, اور قوالیاں اور دھمال اور سردے اور طواف اور فلانا اور ڈمکانا. عرب, سعودی عرب کے نصاب میں توحید شامل ہے, اسکولوں کے نصاب میں. یہی وجہ ہے کہ وہاں لوگ مشرک نہیں ہوتے, کوئی بھی نہیں ہے, شرک کا نام و نشان نہیں ہے سعودی عرب میں. کیوں؟ پہلی جماعت سے بچے کو توحید سکھائی جاتی ہے. ہمارے یہاں توحید کا چیپٹر ہے ہی نہیں, کہیں بھی نہیں ہے. بس مبہم باتیں کی جاتی ہیں. اسلام بڑا اچھا مذہب ہے, پڑوسیوں کے حقوق اور تھوڑے بہت ابا اماں کے ہلکے پھلکے سے سکھا دیے. تو دوسرے نمبر پہ بچے کو سکھانا ہے بھائی کیا ہے توحید. توحید کو ایکسپلین بھی کرنا ہے بچے کے سامنے, ورنہ ہوگا پتہ ہے کہ اگر آپ نے توحید مبہم سکھا دی کہ ایک خدا ہے, تو عیسائی بھی کہتے ہیں خدا کتنے ہیں, ایک ہے. ہندو بھی کہتا ہے بھگوان کی اصل بھگوان کتنے ہیں. کل ایک ہندو کا میں نے کلپ سنا, کسی نے پوچھا مسلمانوں کا تو ایک ہی خدا ہے, ہمارے اتنے سارے کیوں ہیں. اس نے کہا بھائی بھگوان تو ایک ہی ہے. میں بڑا خوش ہو گیا کہ بھائی سبحان اللہ, ایمان لے آئے یہ تو. پھر آگے اس نے کہا کہ آپ کے اتنے روپ ہیں, دیکھو آپ کسی کی بیوی ہو, آپ کسی کی ماں ہو, وہ ماں کا روپ الگ ہے, بیوی کی حیثیت سے آپ کا روپ الگ ہے, بیٹی کی حیثیت سے. تو ایسے ہی بھگوان تو ایک ہی ہے لیکن اس کے بہت سارے روپ ہیں. تو یہ والا روپ بھی ہے, یہ والا روپ بھی, یہ والا بھگوان, یہ والا بھگوان, یہ سب اس کے روپ ہیں. اصل کیا ہے؟ ارے بھائی نہیں 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 نہیں, جب اصل ایک ہے تو اس کے یہ روپ ہیں کہ وہ خالق بھی ہے, وہ مالک بھی ہے, وہ اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے, وہ اپنے بندوں کو سزا بھی دے سکتا ہے, وہ اولاد بھی دیتا ہے. یہ والے روپ تو بے شمار ہیں, ہے کتنا, ایک تو جھکنا اس کے آگے ہے. نہیں ہے بات, یہ مثال غلط ہے, یہ صحیح مثال نہیں ہے. کیونکہ وہ عورت ایک عورت ہے نا, وہ یہ تھوڑی ہے کہ یہ بیوی کے روپ میں یہ والی ہے, بیٹی کے روپ میں یہ والی ہے, ماں کے روپ میں یہ والی. تو آپ نے جو اتنے سارے بھگوان بنا لیے کہ یہ اس کا یہ والا روپ ہے, یہ والا روپ. سب سے پہلے اس کی دلیل کیا ہے, یہ روپ اس کا ہے. اس نے کب کہا کہ یہ میرا روپ ہے؟ یہ تو تم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے. آپ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنا کے بھگوان کی طرف منسوب کر دو تو جو اوریجنل بھگوان ہوگا اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ تم نے مٹی گارے سے کیچڑ سے بنائی ایک چیز کو, آنکھیں لگا دی اور ناک لگا کے تم بول رہے ہو کہ یہ اس کا روپ ہے. انسان یہ جرم برداشت نہیں کرتا تو خدا یہ جرم کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو بہت بڑا ظلم ہے. اللہ نے کہا میں ایک ہوں, تو بچے کو توحید بھی سکھاؤ اور توحید کا اصل مطلب بھی سکھاؤ, ورنہ وہ زبانی طور پر توحید توحید کرتا ہے. عیسائی کہتے ہیں ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں, ہم مشرک نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں نا نا نا, تم جب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو اور عیسیٰ سے مرادیں مانگتے ہو, تو جو
خدا کا حق تھا اس میں تم نے عیسیٰ کو خدا کے ساتھ شریک کر لیا. تم زبان سے 100 دفعہ کہو میں خدا کو مانتا ہوں, اللہ اس دعوے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے, آپ کی بیوی نے کہا کہ میرا میاں تو صرف ایک ہی ہے, میں صرف تمہیں اپنا شوہر مانتی ہوں, لیکن اس نے شوہر والے تعلقات دوسرے سے بھی رکھے ہوئے, تیسرے سے بھی رکھے ہوئے, چوتھے سے بھی رکھے ہوئے. وہ تعلق جو صرف کس سے حلال ہے؟ شوہر سے. شوہر کہتے ہیں بیگم یہ کیا بات, میرا دوست آیا بڑے ہنس کے بات کر رہی ہو, آپ اس کے ساتھ سفر میں راتیں گزار رہی ہو. وہ کہتی دیکھیں میں محبت میں شرکت کی قائل نہیں ہوں, میرا ہسبینڈ صرف تم, اور شرٹ پہ بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے صرف تم, جیسے رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا صرف, پڑھا ہے آپ لوگوں نے رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا صرف تم. تو بہت سارے اس طرح, تو آپ کیا بولیں گے بھائی اس تکلف کی, بیگم تمہیں اس تکلف کی کیا ضرورت ہے, یہ تو تم صرف زبان سے کہہ رہی ہو, جب مجھے شوہر مانا ہے تو کاغذ میں ماننا کافی نہیں ہے. پھر مطلب یہ ہے کہ جو محبت شوہر سے ہوتی ہے وہ کسی اور سے نہیں کی جا سکتی. خوب سمجھ لو, معبود کا ایک مطلب ہے اللہ کی نظر میں, معبود کا مطلب جس کی عبادت کی جائے اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. مشرک یہاں بھی ڈنڈی مارتا ہے, ہم عبادت تھوڑی کر رہے ہیں, عبادت تو ہم صرف اللہ کی کر رہے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے, جو کسی سے دعا مانگ رہا ہے تو دعا سب سے بڑی عبادت ہے. اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگ رہا ہے تو وہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے, لہذا اس نے ایک سے زیادہ الہ بنا لی ہے. مشرک پھر ڈنڈی مارتا ہے, وہ کہتا ہے ہم دعا تھوڑی مانگ رہے ہیں, ہم تو نبی سے یا دوسروں سے ہیلپ مانگ رہے ہیں. تو جیسے تم پولیس سے ہیلپ مانگتے ہو تو مشرک نہیں بنتے, تو نبی سے ہیلپ مانگنے سے انسان کہاں سے مشرک ہو جاتا ہے؟ نہیں یاری میرے خیال ہے کھوپڑی شریف میں بات. ارے بھائی آپ لوگ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تعویل در کیا ہوتی چلی جاتی ہے شرک میں؟ تعویل. دوبارہ سے شروع کرتا ہوں تاکہ سبق یاد ہو جائے. بچے کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے؟ اللہ کا وجود, اس کے بعد اللہ کی توحید, اس کے بعد توحید کی ڈیفینیشن کہ بیٹا توحید کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک اللہ کو مانا جائے زبان سے. ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ پریکٹیکلی بھی کس کو مانتے ہو, ایک اللہ کو. بچہ انسان کا بچہ ہوگا تو اب پوچھے گا ابو پریکٹیکلی ایک اللہ کو ماننا کسے کہتے ہیں؟ تو آپ پھر ان کو اتفاقی مثالیں بھی دو, احترازی مثالیں بھی. احترازی کسے کہتے ہیں یہ میں پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھو جب بھی ہم کسی چیز کو سمجھاتے ہیں نا تو کچھ مثالیں ایسی دینی پڑتی ہیں جو اس پہ پوری اتر رہی ہوں, اور کچھ ایسی دینی پڑتی ہیں جو اس پہ نہ اتر رہی ہوں, تاکہ بچے کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس میں داخل نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم جب صرف نحو پڑھتے ہیں نا, صرف اور عربی گرامر پڑھتے ہیں, تو صرف میں یہ طلبہ کو پتہ ہے کہ جب کوئی صیغہ ہم حل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قانون پیش کرتے ہیں کہ یہ اس کی اتفاقی مثال ہے اور یہ اس کی احترازی. میں آسان زبان میں سمجھ, دیکھو قالا عربی میں ایک لفظ ہے. قالا کیا ہے عربی میں؟ سب کو پتہ ہے, قالا کہا اس نے, قال اللہ تعالی اللہ نے کہا, کہتے ہیں نا. جب ہم گرامر پڑھتے ہیں نا تو بچوں کو سکھاتے ہیں دیکھو بیٹا قالا اصل میں تھا قوالا, اصل میں یہ لفظ کیا تھا؟ قوالا. ضربا کی طرح, جیسے ضربا ہے ایسے کیا ہے؟ قوالا. لیکن واو پہ کیونکہ حرکت ہے, واو ساکن نہیں ہے اور اس سے پہلے زبر ہے, تو جب بھی واو کے اوپر حرکت ہوگی اور اس سے پہلے زبر ہوگا تو عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ اس واو کو الف سے تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہاں بھی چونکہ واو پہ حرکت ہے اور اس سے پہلے زبر ہے, لہذا یہاں واو کو کیا کر دیں گے؟ الف سے تبدیل. تو یہ قانون بتا کے بچے کو پہلے احترازی مثال بتائی جاتی ہے کہ دیکھو بچہ قولن, قولن کا لفظ ہے, یہ قالن کیوں نہیں ہو رہا؟ بچے سے پوچھا جاتا ہے. دیکھو بیٹا قول, قرآن میں ہے نا جگہ قولن, قولن کو قالن نہیں پڑھتے. اب بتاؤ بیٹا قولن کو الف سے کیوں تبدیل نہیں کر رہے؟ بچہ انسان کا بچہ ہوگا تو پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ابو آپ نے جو قانون بتایا تھا نا اس میں کہا تھا واو کے اوپر حرکت ہو, یہاں ساکن ہے, زبر زیر پیش نہیں ہے, اس لیے یہاں الف سے تبدیل نہیں کریں گے. اٹ از کالڈ احترازی مثال. اس کو کیا کہتے ہیں؟ احترازی. یعنی قانون کی باقی شرطیں پائی جا رہی ہیں, ایک شرط نہ پائی جانے کی وجہ سے یہاں قانون جاری
باقی ساری شرطیں، واو بھی ہے، اس سے پہلے زبر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن الف سے تبدیل نہیں کریں گے اس کو ہم. تو جب توحید بچے کو سمجھاؤ، پہلی بات تو پہلے خود تو سمجھ لو. مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کوئی نہیں پتا. تو بھی آپ لوگ فرض کر لیں کہ آپ میرے بچے ہیں، فرض کر لیں، اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ. یہاں بہت سے لوگ سمجھے ہوئے بھی ہیں، میرا مقصد میرا تو اسٹائل ایسا ہو گیا، کیا کروں میں. تو توحید کو نا احترازی مثالوں سے ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ امت شرک سے نہیں بچے گی. شیطان سب سے پہلے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے یا تو خدا کا انکار کرواتا ہے، اور جو خدا کو ماننے والے ہیں ان کو شرک پہ لے کے آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام توحید کے کتنے بڑے علمبردار تھے، لیکن عیسائی شرک سے نہیں بچ سکے. حالانکہ انجیل میں جگہ جگہ توحید 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 آج بھی ہے. تو بھی عیسائیوں سے پوچھو خدا کتنے کر، ایک. کس کی عبادت کرتے ہو؟ صرف ایک کی. پریکٹیکلی کیا ہے؟ گڑبڑ کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جس طرح سے توحید کو ضبط کرنا چاہیے تھا نا احترازی مثالوں سے، جہاں ہم بتائیں یہ توحید ہے وہاں یہ بھی بتائیں یہ توحید لگتی ہے، حقیقت میں نہیں ہے. اچھا اس میں شرک میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو شرک لگتی ہیں ہوتی نہیں ہیں، وہ دونوں کو احترازی مثالوں سے. خیر ابھی تو بہت لمبا معاشرتی علوم کا پورا پیپر ہو جائے گا، تو میں جلدی سے اس کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو پہلا بچے کو آپ بتائیں گے اللہ ہے، پھر آپ بتائیں گے بیٹا وہ اللہ، ہم کس اللہ کی توحید کے قائل ہیں. بچہ پوچھے گا ابو توحید کیا ہوتی ہے؟ کوشش کریں بچے کی اماں بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہو، کوشش کریں آپ. تو بچہ پوچھے گا کہ ابو توحید کسے کہتے ہیں؟ آپ بولو کہ توحید کا مطلب بنانے والا بھی ایک، اور عبادت بھی صرف اس ایک کی جائے گی. اب مشرک لوگ فوراً یہاں کیا کر دیتے ہیں کہ ہم عبادت تو صرف اسی کی کرتے ہیں، ہم تو دوسروں سے دعا مانگ رہے ہیں. تو بچے کو آپ نے سمجھانا ہے بیٹا کسی سے دعا مانگنا پکارنا یہ عبادت کا جزو اعظم ہے. اور قرآن کی آیت بھی یاد کر لیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا، اس سے دعا مانگے گا، تو اس کا حساب اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، نہیں چھوڑے گا اللہ اس کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کسی سے دعا مانگنا بھی عبادت ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. تو اللہ کے علاوہ سے دعا مانگنا بھی کیا ہے؟ شرک ہے. آج کے مشرک نے کیا کیا؟ یہاں بھی ڈنڈی مار دی. انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم کسی اور کی نہ عبادت کرتے ہیں اور نہ ہم دعا مانگتے ہیں. ہم نبی سے جب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، تو ہم دعا تھوڑی مانگ رہے ہیں، ہم تو ہیلپ مانگ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہیلپ. ہم جب پولیس سے کہتے ہیں پلیز ہیلپ می، تو کیا مشرک ہو جاتے ہیں؟ بھائی آپ ڈاکو کھڑا ہوا ہے بندوق لے کے، اول تو ایسے موقع پہ پولیس الحمدللہ ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر فرض کرو پولیس ہے اور ڈاکو آپ سے چیزیں لے کے بھاگ رہا ہے، تو آپ پولیس سے فوراً کیا کہتے ہیں؟ پلیز ہیلپ می. تو وہ کہتے ہیں بھائی جب پولیس سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو یا رسول اللہ مدد کہہ دیا، یا پولیس مدد کہہ دیا تو کافر نہیں ہوا، یا رسول اللہ مدد کہہ دیا فوراً شرک اور کفر کے فتوے لگنا شروع ہو گئے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ تو بچے کو پھر آپ نے سمجھانا ہے، اس بہانے آپ خود بھی سمجھ جاؤ گے. بچے کو پھر آپ نے سمجھانا ہے بیٹا مدد کی دو قسمیں ہیں، ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے، اور ایک مدد وہ ہوتی ہے جو اسباب سے ہٹ کر ہوتی ہے. جب آپ پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو کیا مطلب؟ جو کام بھی پولیس کرے گی نا اس کی سائنٹیفک لاجک ہوگی کوئی نہ کوئی. پولیس چل کے آئے گی، گاڑی اسٹارٹ کرے گی، گاڑی میں پیٹرول ہوگا تو گاڑی چلے گی، ٹائر جڑا ہوا ہوگا تو ٹائر گھومے گا. اسباب مہیا ہوں گے تو مدد ہوگی، اسباب نہیں ہوں گے تو مدد نہیں ہوگی. پھر پولیس ڈاکو کے پیچھے پیچھے بھاگے گی، اگر پولیس کی اسپیڈ ڈاکو سے تیز ہوئی تو ڈاکو کو پکڑ لے گی، اگر ڈاکو کی اسپیڈ تیز ہوئی تو ڈاکو کو بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں پکڑے گی. عام طور پہ چونکہ ڈاکو کی اسپیڈ تیز ہوتی ہے اس لیے پکڑے نہیں جاتے. تو یہ سارے اسباب اختیار کر کے وہ آپ کی مدد کرے گی، تو اسباب کے تحت ان سے مدد مانگی جاتی ہے. لیکن جہاں سائنٹیفک لاجک نہ بنتی ہو، اسباب کی دنیا میں مدد کا امکان نہ ہو، وہاں
جب مدد مانگی جائے گی، یہ مدد عربی میں دعا کہلاتی ہے. شریعت اس پکار کو کیا کہتا ہے؟ دعا. یہ اللہ سے ہو یا یہ اللہ کے علاوہ سے جب ہوتی ہے تو یہ شرک کہلاتا ہے. جب کوئی شخص یہ کہتا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے یا رسول اللہ میری مدد کریں، تو کوئی سائنٹیفک لاجک ہے اس کی؟ نبی تو صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر مبارک میں ہیں، وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں آپ کی؟ کیا وہ قبر مبارک سے نکل کر آئیں گے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. اللہ ہر جگہ ہر ایک کی سنتا بھی ہے اور جب چاہے جس کی مدد کر بھی سکتا ہے. اب بچہ اگر سمجھدار ہوگا تو آپ سے ایک سوال پوچھے گا، اور اگر سمجھدار نہیں ہے تو آپ خود اس کو یہ سوال اٹھا کے اس کا جواب دے دینا. جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہا نا لا تشرک باللہ، تو امید ہے کہ بچے نے سارے سوال پوچھے ہوں گے. تو قرآن نے تو اختصار سے ذکر کیا نا تاکہ آگے تم اس کو خود ایکسپلین کرتے رہو بیٹھ کے کہ شرک کسے کہتے ہیں. تو بچہ پھر آپ سے پوچھے گا کہ ابو اگر اسباب سے ہٹ کے اختیارات اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیے، جو کوئی بھی کرے گا، پولیس اسباب کے تحت کرتی ہے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ اسباب سے ہٹ کے کسی کے پاس اختیارات اگر نہیں ہیں، تبھی تو ہمیں منع کیا جا رہا ہے مت مانگو، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیارات نہیں دیے ہیں. تبھی تو کہا جا رہا ہے، دیے ہوتے تو پھر اللہ کیوں روکتا؟ آپ نے کسی کو کسی جگہ کا وزیر بنا دیا کہ پانی اس کے اختیار میں، جب چاہے گا پانی چھوڑے گا، اور پھر گورنمنٹ منع بھی کرے اس کے پاس نہ جانا، تو ہم کہیں گے بھائی اختیارات دیے کیوں جب جانے سے منع کیا ہے؟ اس کا مطلب دیے ہی نہیں ہے. تو بھائی اسباب سے ہٹ کے اگر اختیارات مخلوق کے پاس نہیں ہوتے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ بیٹھے بیٹھے چاند کے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے؟ نہیں آ رہی بات؟ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرنے میں کسی سبب کے محتاج نہیں ہے. اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے؟ ارے کوئی سائنسدان اس بات کو مانے گا کہ کوئی انسان یہاں سے اشارہ کرے اور چاند، پتھر 2 ٹکڑوں میں نہیں ہو سکتا، تو چاند کہاں سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا؟ ابو مجھے یہ بتائیں، ہم نے تو مولوی صاحب سے جمعے میں سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی پھینکتے تھے سانپ بنا دیا کرتے تھے. اسباب کی دنیا میں کیا یہ پاسبل ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ امپاسبل. عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، مردہ ایک دم کھڑا ہو جاتا تھا. سائنس نے آج اتنی ترقی کر لی، اب تک ایک رپورٹ بھی ایسی نہیں کہ مردے کو زندہ کر دیا ہو. اگر ممکن ہوتا سب سے پہلے مائیکل جیکسن کو زندہ کرتے. اس پہ بہت خرچ ہوا تھا ڈاکٹروں کا، کروڑوں روپے ڈاکٹروں نے خرچ کر چکے تھے اس پہ کہ اس کو بچانے کے لیے. تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ مرا کیوں؟ انشورنس کمپنیوں کا بیڑا غرق ہو گیا تھا. سب سے پہلے کس کو زندہ کرتے بھائی؟ تو جن کی بیویاں مر گئی ہیں وہ کبھی بھی زندہ کرنے کی کوشش نہ کرتے، لیکن آزمائش میں آ جاتے وہ کہ زندہ کیا تو پھنسیں گے، نہیں کیا تو لوگ بولیں گے محبت ہی نہیں تھی. بڑی آزمائش میں پھنس جاتے وہ. اچھا خیر، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو کیسے زندہ کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام جب کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتا. نہ کوئی میڈیکل کالج میں عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تھا، حتیٰ کہ پرندہ بناتے مٹی سے اور پھونک مارتے اور وہ سچی مچی کا پرندہ بن کے اڑنے لگتا. ابا یہ سب کیا ہے؟ واٹس ہیپننگ انگلش میں بولے گا. آج کل کے بچے یہ کیا ہے نہیں بولتے. واٹس گوئنگ آن؟ ابا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کیا سن رہا ہوں؟ امام صاحب نے آج تقریر میں بتایا، اور پھر امام صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو عیسیٰ سے بھی اوپر ہے. وہ ہمیں اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ تو آپ نے بچے کو اس چیز میں بھی ایکسپلین بولو کرنا ہے. بیٹا بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے معجزہ، وہ پیغمبروں کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے، اس میں پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. نہ وہ کام پیغمبر کرتے ہیں، کام کون کرتا ہے؟ اللہ. پیغمبر کا صرف ہاتھ استعمال ہوتا ہے، پیغمبر کو اختیارات نہیں دیے جاتے. بچہ کہے گا ابا اس کی کوئی دلیل تو پیش کریں، ایسا نہ ہو آپ مجھے توحید کے نام پہ الو بنا رہے ہوں. اور مسجد کے جو مولوی صاحب تھے وہ صحیح مثالیں دے رہے تھے کہ موسیٰ زندہ کرتے تھے، موسیٰ لاٹھی کو پھینکتے تھے سانپ بنتی تھی. تو یہ آپ نے کہاں سے نکال دیا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے اختیار دے دیا ہو؟
اللہ نے نبی کو اختیار دے دیا ہو کہ جب بھی چاہیں گے آپ یوں کریں گے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے, اختیارات دے دیے نا اللہ نے پیغمبر کو, دیے بھی تو اللہ نہیں ہے. تو آپ نے بولا نہ بیٹا, اللہ نے کسی کو اختیارات نہیں دیے. جب چاہتا ہے کسی سے کام لے لیتا ہے, کام لینا الگ چیز ہے, اختیار دینا الگ. اس کی ایک مثال دیتا ہوں, مثال سے بات سمجھائیں. دیکھو بیٹا, یہ جو پین ہے, میں جب اس سے تمہارا نام لکھتا ہوں, جیسے ستار نام ہے بچے کا, میں نے دیکھو ایس سے TTAR لکھ دیا, میں نے پین سے کام لیا ہے. پین کے پاس یہ اختیار نہیں کہ خود ہی گھوم گھام کے ایس لکھ دے, یہ اختیار ہے پین کے پاس. لہذا جب بھی تم کہو گے کہ ستار لکھو, تم مجھے کہو گے, پین کو نہیں کہو گے, کیونکہ پین میرے ہاتھ میں گھوم رہا ہے, جہاں چاہوں میں گھماؤں. پین کے پاس اختیارات نہیں ہے. تو بیٹا اللہ پیغمبروں سے بھی بعض دفعہ کام لے لیتے ہیں. پیغمبر کو کہتے ہیں صرف آپ اشارہ کریں میں ٹکڑے کر دوں گا, اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. اور پھر وہ اس کو دلیل دیں آپ کہ دیکھو بیٹا, اگر موسیٰ کلیم اللہ کے پاس یہ اختیار ہوتا کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں, تو سوال پیدا ہوتا ہے سورہ طٰہٰ میں, جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا میری لاٹھی ہے, اس سے پتے وتے جھاڑتا ہوں. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال دے, القیہا یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈال دیا. قرآن کہتے فاذا ہی حیۃ تسعیٰ, سانپ بن کے دوڑنے لگی. موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے, ولم یعقب, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا تو نیچے کسی کی آیت کا ریفرنس دیں. ان کو خیال تھا یہ مفتی صاحب غلط باتیں کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے نظریات پہ زد پڑ رہی تھی. ارے میں پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں میرے بھائی. ولم یعقب قرآن کے الفاظ ہیں, موسیٰ مڑ کے پیچھے اتنے خوفزدہ ہوئے. اگر موسیٰ نے خود لاٹھی کو سانپ بنایا ہوتا تو کیا خوفزدہ ہو کے بھاگتے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات کھوپڑی شریف یعنی دماغ شریف میں. تو اس کا مطلب موسیٰ کو تو اگر کوئی آدمی خود جو کرتب دکھاتا ہے وہ خود تھوڑی ڈرتا ہے, اس کو تو پتا ہوتا ہے میرا ہی کام ہے بھائی. اللہ نے فرمایا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. کیسی پیاری آیت ہے یار, بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں. اے موسیٰ میرے سامنے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے, یہ تجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے. اقبل, واپس پلٹ. کیا انداز ہے موسیٰ اللہ کا, یا موسیٰ اقبل, اے موسیٰ واپس پلٹ. اللہ اگر یہ نہ کہتے تو موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچ چکے ہوتے. ٹھیک ہے, قرآن میں جلال ہے, جلال. اقبل, واپس پلٹ, ولا تخف, ڈر مت. جب اللہ نے موسیٰ نے اللہ کا ایک کلام سنا نا کہ اللہ کہہ رہا ہے پلٹ, موسیٰ علیہ السلام کو بولا اب نہیں پلٹا تو سانپ کچھ کہے نہ کہے, اللہ ناراض نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو اللہ کچھ کہے تو واپس پلٹے. لیکن پھر اللہ نے تسلی دی, تسلی یہ دی کہ اللہ دیکھو, اللہ صرف اتنا کہتے تھا واپس پلٹ, تو حضرت موسیٰ پھر بھی پلٹ جاتے. لیکن اللہ کو پتا تھا پلٹتے تو لیکن ڈرتے بہت کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے سانپ سے ڈسوانا چاہ رہا ہے, بھائی پلٹ تو جاؤں گا لیکن اب پتہ نہیں ہوگا کیا. موسیٰ کو اللہ نے تسلی دی, پلٹ, سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ, گھبرا مت, اس کو ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے. یہ سارے کام کون کر رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ کر رہا ہے. موسیٰ کے پاس اس کے اختیارات نہیں تھے. اقبل, واپس پلٹ, سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ, ہم اسے واپس پرانی کنڈیشن میں لے آئیں گے, وہی لاٹھی جو پہلے تھی. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا لاٹھی بنا دیں گے, کیونکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوتا ہے لاٹھی تو اندر سے سانپ ہوگی اوپر سے لاٹھی لگے گی, ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہا اللہ نے لاٹھی بنا, لاٹھی کا لفظ استعمال نہیں کیا. سیرتھا الاولیٰ, جو چیز یہ پہلے تھی وہی بن جائے گی, یعنی بالکل سچی مچی کی لاٹھی ہوگی. اگر لاٹھی کہتے ہیں نا تو حضرت موسیٰ کے دل میں خوف ہو سکتا ہے, بھائی ہے تو سانپ, شکل کیسی ہو جائے گی. نہ واپس وہی جو تھی وہی کنڈیشن, ریورس کر دیں گے ہم اس کو. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. موسیٰ کو لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار نہیں تھا. تبھی آپ دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون آیا ہے اور پانی پہ آ کے رک گئے ہیں تو بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, اے موسیٰ آج تو پکڑے گئے. موسیٰ نے یہ تھوڑی کہا کہ میرے پاس تو لاٹھی ہے, میں چاہوں گا سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے نکل جائیں گے ہم بڑے آرام سے. نہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی
کلا ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے؟ رب ہے، مدد کرے گا، پتہ نہیں کیسے کرے گا یہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے پاس ما فوق الاسباب اختیارات نہیں تھے. اللہ نے کہا موسیٰ کو اے موسیٰ اضرب، مار تو اس پانی کو، میں اس کو بیچ سے پھاڑ دوں گا، الگ کر دوں گا. کیسا معجزہ ظاہر ہوا ہے. سارے کام کون کر رہا ہے؟ اللہ. پھر بچہ اگر بہت پڑھا لکھا ہوگا نا، انسان کا بچہ ہوگا یہاں تک سمجھ جائے گا بات کو. لیکن آج کل انسان کے بچے مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں؟ تھوڑے شارٹ چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے پھر کسی کا ڈسا ہوا ہو، پھر سوال پوچھے ابا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سارے کام اللہ کرتا ہے، اس لیے اللہ کہہ رہے اے موسیٰ میں اسے لاٹھی کو سانپ بنا دوں گا، میں لاٹھی کو واپس لاٹھی بنا دوں گا، میں کروں گا، آپ نہیں کریں گے. کروں گا کون؟ میں. لیکن ابا سورہ مریم میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے. سورہ مریم میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے مریم میں فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں، تیرے پاس آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں چاہتا ہوں تجھے ایک نیک بچہ گفٹ میں دے دوں، اولاد دے دوں میں تجھے. بغیر شوہر کے عورت کو اولاد ملنا اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ نہ. بھائی جبریل تو کہہ رہے ہیں میں دوں گا. اب ہم یہاں اگر یہ تعویل کریں کہ بھائی اللہ دے رہا ہے، لیکن یہاں تو جبریل کہہ رہے ہیں کون دے رہا ہے؟ لِأَهَبَ لَكِ، میں گفٹ کروں گا. ہو سکتا ہے کوئی خطیب صاحب یہ تقریر میں کہیں کہ جب جبریل کسی کو اولاد دے سکتے ہیں بغیر شوہر کے، بغیر اسباب کے، تو ہم تو میاں بیوی ہیں بھائی، ہم تو صحت مند ہیں، ہم اگر کسی بزرگ سے اولاد مانگ لیں یا نبی سے اولاد مانگ لیں تو نبی کا درجہ جبریل سے کم ہے یا زیادہ؟ اور ہم تو شادی سے پہلے نہیں، شادی کے بعد مانگ رہے ہیں نبی سے اولاد. تو تم تو نبی کا درجہ معاذ اللہ جبریل سے بھی کم کر رہے ہو. جب جبریل اولاد دے سکتے ہیں تو پیغمبر اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ اور جب اللہ جبریل کو اختیار دے سکتا ہے اولاد دینے کا تو پیغمبر کو اختیار کیوں نہیں دے سکتا؟ داتا دربار کو اختیار کیوں نہیں دے سکتا؟ پیرانے پیر کو اختیار کیوں نہیں دے سکتا اولاد دینے کا جب جبریل کو دے رہا ہے اختیار؟ یہ ساری مثالیں نا آپ نے خود قائم کر لینی ہے، نہیں کی نا تو ادھر ادھر سے سن کے پھر ساری زندگی توحید کا بیڑا غرق ہو جائے گا ایک دن میں ایک بیان سننے. تو اس بچے کو پھر آپ نے سمجھانا ہے جو اب تک آدھے سے زیادہ انسان کا بچہ بن چکا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کیا سمجھانا ہے آپ نے؟ بیٹا دیکھو یہاں پر جبریل نے اپنی طرف جو نسبت کی ہے یہ نسبت مجازی ہے، حقیقی نسبت نہیں ہے. ابا یہ حقیقی اور مجازی کیا ہوتا ہے؟ آپ کا تعلق لگتا ہے مرزا غالب کے خاندان سے ہے، کیا حقیقی مجازی لگا کے رکھے ہوئی بات؟ تو بچے کو پھر آپ بتاؤ دیکھو بیٹا جب ہماری گاڑی پنچر ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے. تو گاڑی پنچر ہوئی ہے، گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے، پنچر ٹائر ہوا ہے. ان شارٹ نسبت کدھر کر دیتے ہیں؟ گاڑی کی طرف. تو یہاں بھی اصل میں اللہ نے اولاد دی ہے کیونکہ جبریل کی پھونک مارنے سے دی ہے. تو ان شارٹ جبریل نے نسبت کس کی طرف کر دی؟ اپنی طرف. یہ نسبت جائز ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنایا، حالانکہ بنایا اللہ نے ہے، لیکن شارٹ کٹ بات کرنے کے لیے نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ موسیٰ کی طرف، کہ بھئی سب کو پتہ ہے موسیٰ یہ کام کر نہیں سکتے. ان شارٹ ہم نسبت کدھر کر دیتے ہیں؟ جب بالکل واضح بات ہوتی ہے. تو اس کی مثال ایسے ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے بھائی ولیمے میں تم گئے کیا کھایا؟ آپ کو میں نے بریانی کی 2 پلیٹیں کھا گیا. اگلا کہہ رہے کمبخت تو بریانی کس نے کھائی پھر پلیٹیں جب تو نے کھا لی ہیں؟ اگر تو پلیٹیں کھا کے آیا ہے تو بریانی کس نے کھائی ہے؟ آپ بولو گے تو پاگل ہے، میں پلیٹوں کی طرف نسبت مجازن کر رہا ہوں کیونکہ بریانی اور پلیٹ کا آپس میں کیا ہوتا ہے؟ گہرا رشتہ ہوتا ہے. پلیٹ بریانی اسی پلیٹ میں ہوتی ہے. تو کوانٹٹی بتانے کے لیے میں نے کہا کہ 2 پلیٹیں، تاکہ تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے کیا کھایا اور وہ بھی پتہ چل جائے جو تم نے نہیں پوچھا، یعنی کتنا کھایا. تو اگلا کہے گا تو اتنی ڈیٹیل میں جانے کی تمہیں ضرورت کیا تھی، اتنی ایکسپلینیشن کی؟ پہلی دفعہ میں ایسی بات کرتے کہ وضاحتی بیان نہ جاری کرنا پڑتا. پہلی دفعہ میں کہہ دیتے کہ میں نے پلیٹیں نہیں کھائیں بلکہ میں نے بریانی کھائی. تو آپ جواب میں کہو گے میرا خیال تھا تو سمجھدار آدمی ہے، سمجھدار کو پتا ہوتا ہے کہ دنیا میں پلیٹیں کوئی بھی نہیں کھاتا. تو ان شارٹ میں نے کہہ دیا. تو قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے اتنی دفعہ بتایا کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ نہیں کر سکتے اسباب سے ہٹ کے کوئی. تو اس لیے اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا جبریل نے کہہ دیا کہ میں تمہیں اولاد دے رہا ہوں، کیونکہ جبریل کو پتا تھا مریم کو پتا ہے کہ جبریل اولاد نہیں دے سکتے. مجازن نسبت کر رہے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے کھوپڑی شریف میں
بچہ اگر انسان کا بچہ اب تک 99% امید ہے بن جانا چاہیے, ابھی بھی نہیں بنانا تو اس کو چڑیا گھر میں جمع کرا دو جا کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, نہیں وہ میں نہیں بتاؤں گا, وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اب بچہ پوچھے گا ابا اگر اس کی کوئی دلیل بھی ساتھ میں آ جائے نا, اس کی کوئی مثال آ جائے مارکیٹ میں کہ قرآن نے نسبت مجازن کسی اور کی طرف کی ہے جبکہ دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے یہ انسانوں سے ممکن نہیں ہے, تو آپ اس کو مثال دیں قرآن کی. دیکھو بیٹا, قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کو حلال و حرام کرنا صرف کس کا کام ہے, اللہ کا. سورہ طلاق میں اللہ نے کیا فرمایا 28ویں پارے میں, یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ اس کو کیسے حرام کر سکتے ہو. تو حرام اور حلال کرنا نبی کے اختیار میں نہیں ہے, یہ کام کس کا ہے, اللہ کا. کسی اور کو یہ اتھارٹی دینا کہ وہ حلال و حرام کرے, یہ شرک کے زمرے میں آتی ہے یہ چیز. لیکن اس کے باوجود ایک جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نبی کو ہم نے اس لیے بھیجا یحرم علیہم الخبائث, تاکہ نبی ان پر خبیث چیزوں کو حرام کر دیں. ایک طرف اللہ کہہ رہے حرام کرنا صرف اللہ کا کام ہے, دوسری طرف اللہ کہہ رہے حرام کرنا نبی کا کام ہے. تو بھائی یہاں حرام کرنا نبی کا کام, یہ نسبت مجازن ہے, کرے گا اللہ حرام, بیان چونکہ نبی کریں گے اس لیے نسبت کس کی طرف کر دی ہے, نبی کی طرف کر دی ہے. کھوپڑی شریف میں بات آ جانی چاہیے میرا خیال ہے. اب ایک آخری سوال, بچہ کہے گا اچھا فلاں بزرگ نے تو ایسا کر لیا, فلاں بزرگ کی تو یہ کرامت, فلاں بزرگ کی تو یہ کرامت, حضرت مریم کی یہ کرامت. تو ان کو وہی بات ہے, ان کو بتائیں بیٹا چاہے کرامت ہو یا معجزہ ہو, جب نبی کے ہاتھ پہ کوئی خلاف عقل کام ہوتا ہے تو اس کرتا اللہ ہے, اس کو اصطلاح میں معجزہ کہا جاتا ہے. جب امتی کے ہاتھ پہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو عقل سے ماوراء العقل ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو اصطلاح میں کرامت کہا جاتا ہے. کام کرنے والے دونوں کون ہیں, اللہ ہیں. نہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ولی کے پاس اختیارات آ گئے, نہ معجزے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر کے پاس اختیارات. تو اختیارات اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. پھر جا کے لا الہ الا اللہ کا مطلب آئے گا بچے کی سمجھ میں اور وہ مسلمان ہو جائے گا. اب تک صرف کٹنگ کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ ختنیں ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے, مسلمان. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی علامت مسلمانوں کے پاس بولو, سارے شرک بھی کر رہے ہیں اور پتہ نہیں یا علی مدد بھی, یا رسول مدد بھی, فلانا مدد بھی, ڈمکانا مدد بھی. ان کا تقوی, ان کی توحید ٹوٹتی نہیں ہے. تو ایک بس واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. آج ہماری توحید ایسے ہے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے آج مسلمان کا تقوی اور توحید ایسے جیسے کتا جو ہے نا, کتا, اس سے کسی نے پوچھا کہ تو کھڑے ہو کر تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے, اس نے کہا چھینٹیں نہ پڑ جائیں. یعنی اس کا خیال یہ ہے کہ چھینٹیں پڑیں گی تو میں ناپاک ہو جاؤں گا, پیشاب کی چھینٹیں نہیں پڑیں گی تو میں ناپاک نہیں ہوں گا. گٹر کا پانی پینے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا, سارا دن گٹر میں گھسا رہے گا وہ ناپاک بولو نہیں. کتے بلی مردار کھاتا رہے گا وہ ناپاک نہیں ہوگا. سارا دن کتوں جیسے کام کرے گا وہ. کتا کبھی دیکھا انسانوں جیسے کام کرتے ہوئے آپ نے؟ سارا دن حرکتیں کیسی کرے گا, کتوں جیسی کرے گا. کھائے گا بھی مردار, بیٹھے گا بھی گندگی میں, اور ویسے تو کتا جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے, اتنا شعور ہے اس میں. پیے گا گٹر کا پانی, لیکن جب اس کو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں صفائی پسند ہوں, پیشاب کرتے ہوئے احتیاطاً ایک ٹانگ اٹھا لے. تو آج کا مسلمان مزاروں پہ بھی جا رہا ہے, سجدے بھی کر رہا ہے, یا اللہ مدد بھی, یا رسول اللہ مدد بھی, یا علی مدد بھی, یا غوث آدم مدد بھی. اللہ سے بھی مانگ رہا ہے, نبی سے بھی مانگ رہا ہے, بزرگوں سے بھی مانگ رہا ہے, پیروں سے بھی مانگ رہا ہے, قبروں پہ بھی جا رہا ہے. سارے کام کر کے لا الہ الا اللہ, میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا. یہ تکلف کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. کائنڈلی یہ تکلف آپ بولو نہ کریں. تو اس لیے اپنے بچوں کو لا تشرک باللہ سکھاؤ کہ بیٹا شرک نہیں کرنا. اور شرک کا مطلب کیا, میں نے تو بہت ڈیٹیل میں بتا دی بچے کو اس کے مینٹل لیول کے حساب سے. سنو آپ مجازن اور 2 پلیٹیں اور 3 پلیٹ, بچہ ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے اس کے. تو جب تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے تو اس کو یہ عقیدہ توحید ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سکھائیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مجھے اجازت دیں, مصافحہ وغیرہ نہ فرمائیں مجھے.